صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ کاش کہ کبھی مدینے میں ہماری آنکھ کھلے اور پھر صبح کی تازگی، مدینے کی روشنی اللہ پاک ظاہری طور پر بھی ہمیں عطا فرمائے۔ اب پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ روزانہ ایک ٹاپک پر بات کیا کرتے ہیں، آپ کی کالز بھی ہوتی ہیں، میسیجز بھی ہوا کرتے ہیں، اور اسی طرح ہمارے مہمان جو مبلغین ہوتے ہیں، نعت خواں بھی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے کہ جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا تو قلب روز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کے اندر شروع میں ہی پیغام قرآن سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس سیگمنٹ کی طرف، اور پہلے قاری صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ الکریم قاری کاشان اتاری بھائی ہوں گے، بہت پیاری تلاوت بھی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے بڑا نوازا بھی ہے، اور دعوت اسلامی کا فیضان الحمدللہ ان میں بھی نظر آتا ہے۔ آئیے ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے سب آئیے، تو آئیے بڑھتے ہیں پیغام قرآن سیگمنٹ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ اور مجھ سے پہلے جو توریت کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں، اور اس لیے کہ تمہارے لیے کچھ وہ چیزیں حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھی، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ جی کر ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا سب کا رب ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ ھذا صراط مستقیم۔ تو یہی سیدھا راستہ ہے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام توریت کے کتاب اللہ اور حق ہونے کی تصدیق کے لیے بھی تشریف لائے تھے، اور اس کے بعض احکام کو منسوخ فرمانے بھی۔ چنانچہ بعض وہ چیزیں جو شریعت موسیٰ علیہ السلام میں حرام تھیں، جیسے اونٹ کا گوشت
اور کچھ پرندے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں حلال فرما دیا۔ آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام باذن خداوندی سے حلال و حرام فرمانے کے مختار ہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں حلال کرتا ہوں۔ حلال و حرام کرنے کی نسبت انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی طرف اور بھی قرآن میں کئی جگہوں پر کی گئی ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں یہی نسبت موجود ہے۔ چنانچہ قرآن میں ہے الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویدع عنہم اسرہم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ ترجمہ کنز العرفان، وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں، جسے یہ اہل کتاب اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں، اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں جو ان پر تھیں۔ تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا، تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی رضویہ جلد نمبر 30 میں آپ کا بہت پیارا رسالہ ہے الامن والعلا، اس کا مطالعہ کریں، انشاءاللہ العزیز علم نافع حاصل ہوگا۔ ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہم نے پیغام قرآن سیگمنٹ اپنے سلسلے میں شامل کیا ہے۔ قاری صاحب سے اجازت چاہیں گے، اور ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی ماشاءاللہ موجود ہیں، نعت خواہ نور عالم بھائی بھی موجود ہیں۔ آئیے اب ان کو ویلکم کرتے ہیں، اور ان سے انشاءاللہ شروع میں ہم کلام بھی سنیں گے نور عالم بھائی سے، اور مبلغین سے انشاءاللہ گفتگو بھی کریں گے۔ آج کا ٹاپک کیا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو کچھ دیر میں بتاتے ہیں، اور اس ٹاپک کے حوالے سے آپ نے میسیج اور آپ نے کالز وغیرہ بھی کرنی ہے تاکہ آپ کی بات کو بھی سلسلے میں شامل کیا جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فضیل بھائی ماشاءاللہ ہمارے سلسلے میں آئیے تشریف۔ نور عالم بھائی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نور عالم بھائی کیا کلام سنائیں گے آج آپ؟ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کا لکھا ہوا کلام ہے، بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیے۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت کلام ہے، آئیے شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی
نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر نعت نبی سنائیں گے آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل صحیح صلی علی نبینا صلی علی محمد بخت خفتہ مجھے روز پہ جانے نہ دیا بخت خفتہ نے مجھے روز پہ جانے
لگانے نہ دیا بخت خفتہ نے پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو پاؤں تھک جاتے اگر پاؤں بناتا سر کو سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا سر کے بل جاتا مگر ذوف نے جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا بخت خفتہ نے حال دل کھول کے دل ادا کر نہ سکا حال دل کھول کے دل ادا کر نہ سکا اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا اتنا موقع ہی مجھے میری قضا نے نہ دیا بخت خفتہ نے اور کوچے دل کو بسا جاتی مہک سے تیری یا رسول اللہ میرے آقا اونچے دل کو بسا جاتی مہک سے تیری کم اتنا مجھے باد صبا نے نہ دیا کم اتنا مجھے باد صبا نے نہ دیا
کہا جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا تہ میں رکھا ہے اسے دل نے گمانے نہ دیا اور شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں شربت دید نے اور آگ لگا دی دل میں تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا وقت خفتانے اور میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا وقت خفتانے اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو ہے نوری اور چمکتی سی غزل کوئی پڑھو ہے نوری رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے نہ دیا رنگ اپنا ابھی جمنے شعراء نے
مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، چشم و دل سینے کلیجے سے لگانے نہ دیا، نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اس کلام کا فیضان ہمیں عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی محبت، آپ کے عشق میں رونا تڑپنا نصیب فرمائے۔ ناظرین، ہمارے آج کا ٹاپک ہے اہمیت۔ کسی بھی چیز کی امپورٹنس جو ہوتی ہے، جو اہمیت ہوتی ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ یاد رکھیں کہ زندگی کے قیمتی سرمایوں میں سے ایک سرمایہ یہ ہے کہ اسے اہمیت کا شعور مل جائے۔ جب کسی بندے کو کسی چیز کی اہمیت کی سمجھ آ جاتی ہے، شعور مل جاتا ہے، تو اس کا رویہ، اس کا مزاج، اس کا انداز، اس کے اعمال بدل جایا کرتے ہیں، اور پھر جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے بندہ اس پر فوکس کرتا ہے، اور پھر جب اس چیز پر فوکس کیا جاتا ہے تو وہی چیز ہماری لائف کے اندر آتی ہے، یعنی اس کے اندر بہتری ہو جانا شروع ہو جایا کرتی ہے۔ لہٰذا ہر ایک چیز کی اہمیت کو سمجھنا یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے، اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام نے ہر ایک چیز کی اہمیت کو واضح طور پر بیان فرمایا ہے۔ اسلام نے ایمان کی اہمیت کو بیان کیا، اللہ کی عبادت کی اہمیت کو بیان کیا، اسلام نے جو ہے نماز کی اہمیت کو بیان کیا، وقت کی اہمیت کو بیان کیا، کاروبار اور جاب کی اہمیت کو بیان کیا، آپس کے رشتوں کی اہمیت کو بیان کیا، والدین کی اہمیت کو بیان کیا، یہاں تک کہ بندے کی اپنی ذات کی جو اہمیت ہے اس کو بھی اسلام نے بیان کیا ہے۔ تو بہرحال اپنی ذہن کے اندر اگر ہم اہمیت کی افادیت کو اور اس کی افادیت اور شعور کو اپنے ذہن کے اندر اجاگر کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی مزید بہتر ہوگی۔ ہمارے ساتھ مبلغین دعوت اسلامی ہیں، اور عدنان بھائی کو بھی ماشاءاللہ ویلکم کرتے ہیں، اور ہمارے ساتھ سیدھے ہاتھ پر فضیل بھائی ہیں۔ یہاں سے بات شروع کرتے ہیں۔ فضیل بھائی کیا کہیں گے اہمیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام زندگی کے مختلف پہلو پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور جیسا کہ آج ہمارا ٹاپک اہمیت ہے، تو اہمیت کے حوالے سے بھی، اب چاہے وہ اہمیت وقت کی ہو، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، چاہے وہ مالی لحاظ سے ہو، جاب کے حوالے سے ہو، یا رشتہ داری کے حوالے سے ہو، دین اسلام نے ان تمام پہلوؤں پر الحمدللہ ہماری رہنمائی کی ہے، کیونکہ دین اسلام یہ ایک مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ ہم نے آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تو زندگی کے مختلف جو ہمارے جو فیلڈز ہوتی ہیں، اسلام ہماری اس پر رہنمائی کرتا ہے۔ اب آتی ہے بات کہ اسلام میں، دین اسلام میں وقت کی اہمیت کیا ہے۔ تو قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے وقت کی اہمیت کو بھی بیان فرمایا ہے۔ سورۃ العصر اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا جو اسٹارٹ ہوتا ہے وہ جس لفظ سے ہوتا ہے وہ ہے والعصر، یعنی زمانے کی قسم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کے زمانے کی قسم اللہ پاک نے یاد فرمائی ہے، تو جس سے اسلام میں جو وقت کی اہمیت یہ واضح ہوتی ہے کہ اللہ کے نزدیک جو وقت ہے اس کی ایک بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، وقت کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سارے لوگ دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے دھوکے میں ہیں، ایک صحت اور دوسری فراغت۔ اللہ تو صحت دیکھیں، بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جب صحت مند ہوتے ہیں تو وہ اپنی صحت کو اہمیت نہیں دیتے، مختلف چیزیں کھا رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں پی رہے ہوتے ہیں، اور وہی چیزیں پھر اس کے معدے پر، اس کے جگر پر اور باڈی کے مختلف پارٹس پر وہ اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب وہ بیمار ہوتا ہے تو اب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صحت کتنی بڑی نعمت تھی۔ ایسے ہی فراغت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت پیاری حدیث پاک ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمسین، کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ اچھا، اب وہ 5 چیزیں جو بیان فرمائی ان میں سے ایک چیز وہ ہے جوانی۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، کہ جو تمہاری جوانی ہے اس کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، کہ انسان جب جوان ہوتا ہے تو
جوانی کی جو اہمیت ہے وہ مختلف فضول کاموں کے اندر گزار رہا ہوتا ہے. جی اچھا پھر وہی جوانی جب بڑھاپے کی طرف بڑھتی ہے، انسان کی عمر بڑھتی ہے، تو اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے بہت سارے کام زندگی میں نہیں کیے جو مجھے کرنے تھے. اب چاہے وہ عبادات کے معاملات میں سے ہوں، صحیح. چاہے وہ اس کی پرسنل لائف کے حوالے سے ہو. جی. یعنی بہت سارے لوگ وہ ہوتے ہیں جو ایک وقت گزرنے کے بعد کہتے ہیں کاش کہ ہم ایسا کر لیتے. تو لفظ کاش یہ اکثر ان لوگوں کی زندگیوں میں ہی ہوتا ہے جو اپنے وقت کی اہمیت کو نہیں سمجھتے. وہ کہتے ہیں اب پچھتاوے کیا ہوا جب چڑیا چگ گئی کھیت. جی. اب جب وقت گزر گیا تو اب پچھتانے کا بہرحال کیا فائدہ. تو بات یہ ہے کہ وقت کی اہمیت پر فضیل بھائی نے ماشاءاللہ بات کی ہے. دیکھیں وقت اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا ہے اور سبھی کے پاس ڈبل 12 گھنٹے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ امیر کے پاس جو ہے وہ اتنے 27 گھنٹے ہیں اور غریب کے پاس جو ہے وہ 24 گھنٹے ہیں. سبھی کے پاس جو ہے وہ دن رات کے اندر ڈبل 12 گھنٹے 24 گھنٹے ہی ہوا کرتے ہیں اور ہر ایک کو وقت اللہ رب العالمین نے یکساں عطا فرمایا ہے. تو وقت کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے. جو وقت پہلے گزر گیا وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا. اگر وقت کو ہر کام کو اس کے وقت کے مطابق کریں گے نا ہم، کہ جب ہم کام کرنے لگے ہیں یا فارغ بیٹھے ہیں تو اس وقت میں فارغ نہ بیٹھیں بلکہ کام کریں. ہر وقت کے اندر کوئی نہ کوئی کام رکھ لیں اور ہر کام کے وقت کوئی نہ کوئی جو ہے وہ وقت اپنا ڈیسائیڈ کر لیں تو پھر بندہ اچھی زندگی گزار سکتا ہے. کیا کہیں گے اپنا عدنان بھائی؟ بعض لوگ فضولیات کے اندر اپنا وقت صرف کرتے رہتے ہیں. فضولیات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی، جو لوگ اپنی زندگی میں جو قابل اہمیت چیزیں ہیں جو ان کی قدر نہیں جانتے یا قدر نہیں کرتے تو وہ پھر فضولیات کے اندر پڑ جاتے ہیں. ویسے تو بندے کو جو اللہ تبارک و تعالی نے سانس کی نعمت عطا فرمائی ہے یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اس کی بھی قدر کرنی چاہیے اور اس کی قدر جو ہے نا وہ قیامت کے دن بندے کو اس کا احساس ہوگا. بلکہ جنت میں جو لوگ جائیں گے اور جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کا زیادہ ذکر کیا ہوگا ان کے جب درجات کو بندہ دیکھے گا کہ یہ زیادہ ذکر کرنے کی وجہ سے مجھ سے بڑے درجات کے اندر ہے، جنت کے اندر اعلیٰ نعمتوں کے اندر ہے، تو پھر اس وقت بندے کو اس بات کا احساس ہوگا کہ میں بھی زیادہ اللہ کا ذکر کرتا تو آج میں اس مقام اور اس مرتبے تک پہنچ سکتا. حالانکہ جنت کے اندر کسی چیز کا دکھ اور غم نہیں ہے، لیکن یہ والا معاملہ ہے کہ یہ آدمی مجھ سے اوپر والے، حالانکہ یوں ہے کہ جو جس درجے میں ہوگا وہ اسی میں خوش ہوگا اور اس کے نزدیک یہی ہے کہ سب سے اعلیٰ و افضل نعمتیں میرے پاس ہی ہیں. لیکن یہاں ذکر اللہ کی اہمیت کو یوں بیان کیا گیا کہ وہ جو غفلت کے اندر اس نے سانس گزارے ہوں گے، جو سانس لیے ہوں گے، اس کا اس کو احساس ہوگا کہ میں اس میں زیادہ عبادت کرتا تو آج جو ہے وہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر نعمت عطا فرماتا. تو ہمیں تو مسلمان کو تو اپنے سانسوں کی بھی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے. چاہے جائے کہ آدمی جو ہے وہ گھنٹوں فضولیات کے اندر گزار دے. عام طور پر یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے اندر آدمی جو ہے وہ، چونکہ شیطان، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ گناہ کرنے والے ہوتے ہیں شیطان زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیتا ہے، آراستہ کر دیتا ہے، خوبصورت بنا دیتا ہے. وہی اچھا لگتا ہے، اس کو وہی اچھا لگتا ہے. تو جب، اور ظاہر سی بات ہے جو چیز بندے کو اچھی لگ رہی ہے، خوبصورت لگ رہی ہے، ایٹریکٹیو ہے، اس کی جانب جو ہے وہ اس کا قلب، دل، جگر سب کچھ مائل ہے تو اس کو چھوڑنے کو عام طور پر بندے کا جی چاہتا نہیں ہے. اور شیطان کا کام یہ ہے کہ وہ فضولیات اور گناہوں والی چیزوں کو بندوں کے لیے مزین کر دیتا ہے. ایسے میں بندے کو چاہیے کہ اپنے وقت کی بھی قدر کرے اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نعمتیں عطا کی ہیں ان کی بھی قدر کرے. اللہ کی نعمتوں کے شکر میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو اس کی نافرمانی والے کاموں میں خرچ نہ کیا جائے. وقت اللہ کی نعمت، جان اللہ کی نعمت، اسی طرح دیگر جو چیزیں ہیں، اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں. جب یہ اللہ کی نعمتیں ہیں تو پھر اللہ کی نعمت کو اللہ کی نافرمانی والے کاموں میں خرچ نہ کیا جائے. عام طور پر ہوتا ہی ہے، یہ جو صوفیہ کرام ہوتے ہیں نا، ان کا انداز تربیت کا بہت پیارا ہوتا ہے. یہ بندے کو وہ کام جو فضولیات پر، فضول سے مراد وہ کام ہے جس کا نہ آخرت میں کوئی نقصان ہے نہ دنیا میں نقصان ہے. آخرت میں اس کو جواب دہی کرنی پڑے گی، جواب دینا پڑے گا کہ یہ کام میں نے کیوں کیا. لیکن مواخذہ یوں گناہ والا کام نہیں ہوتا. بزرگان دین کا انداز کیا ہوتا ہے
وہ بندے کو اس رستے سے ہی روک دیتے ہیں جو آگے چل کے آدمی کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے کا ذریعہ اور سبب بنتا ہے. اور یہ اسلام کا حسن بھی ہے. یہ ایک اصطلاح جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے سد ذرائع، کہ یہ کام سد ذرائع کے طور پر روک دیا گیا ہے. وہ کام جو آگے چل کے بندے کو گناہ کے اندر مبتلا کرنے والا ہوتا ہے، اسلام کا حسن یہ ہے کہ بندے کو اس رستے پر جانے ہی نہیں دیتا جس کے اندر گر کر اس نے تباہ اور برباد ہو جانا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو حدیث پاک فضیل بھائی نے بیان فرمائی ہے اغتنم خمسن والی، یہ بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ حضور علیہ السلام نے پہلے ہی فرما دیا کہ بھئی یہ چیزیں ہیں. اسی طرح صحت اور فراغت، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے لوگ غفلت کے اندر جا پڑتے ہیں، گناہوں والے کاموں کے اندر جا پڑتے ہیں. صحت ہے، تندرستی ہے، تو آدمی جو ہے وہ بعض اوقات دندناتا پھرتا ہے، گناہوں والے کام کرتا ہے اور اس کے اندر کوئی شرم اور عار محسوس نہیں کرتا. اس طرح فراغت ہے تو اس فراغت کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری میں خرچ کرنے کی بجائے وہ نافرمانی والے کاموں میں خرچ کر رہا ہوتا ہے. تو بزرگان دین کا انداز کیا ہے؟ اور یہی بزرگان دین کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں امیر اہل سنت کی تعلیمات میں نظر آتی ہیں کہ وہ کام، بھائی پریشان نظری سے آپ سفر کر رہے ہیں مثال کے طور پر کہیں، تو اب ادھر ادھر دیکھنا، سائن بورڈ پڑھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے. یہ کام کیا ہے؟ بندے کو جب آدمی اس طرح کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس نے بہت سارے کام عادتاً کرنے ہوتے ہیں. فضولیات کا عادی گناہوں کے اندر جا پڑتا ہے، حرام کے اندر مبتلا ہوتا ہے. اس لیے نبی پاک علیہ السلام نے بہت پیاری مثال ارشاد فرمایا جو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ ہیں وہ تو صاف واضح ہیں، جو حلال ہے وہ بھی صاف واضح ہے. پھر ارشاد فرمایا بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو متشابہات، مشتبہات کے قبیل سے ہوتی ہیں، جو درمیان میں ہوتی ہیں. اس کو اتنے پیارے انداز سے سمجھایا نبی پاک علیہ السلام نے. یہ گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ اس کو زیادہ جو ہے وہ سمجھیں گے، جن کا کھیتی باڑی سے، جانور چرانے سے. شہروں کے اندر بھی لوگ جانور جو ہے وہ پالتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے ان کے وہ ہوتے ہیں جانوروں کے، جہاں ان کو پالا جاتا ہے دودھ وغیرہ کے لیے، دیگر باڑے ہوتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے نا، جہاں بادشاہ کے جانور چرتے ہیں، ایک حد ہے، ایک باؤنڈری ہے. اسی طرح عام طور پر یہاں بھی زمینوں کی حد اور باؤنڈری ہوتی ہے. ایک بندے کی فصل ہے، ادھر دوسرے آدمی کی فصل ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی وہ دوسرے آدمی کی فصل کی باؤنڈری کے قریب جانوروں کو لے کے جاتا ہے، ہوتا کیا ہے؟ ایک وقت یہ آتا ہے اس نے تھوڑی سی غفلت کی نا تو جانور دوسرے کے کھیت میں چلے جائیں گے، اس کی فصل کو تباہ و برباد کر دیں گے. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی یہ کام ہی مت کرو. وہ جو حما ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا، اس کے قریب ہی مت لے کر جاؤ جانوروں کو، ورنہ کیا ہوگا؟ تم گناہ کے اندر جا پڑو گے. تو جن چیزوں سے اللہ رسول نے منع کیا ہے، جو حرام ہے وہ تو منع ہی ہے. اس حرام میں مبتلا ہونے سے بندہ اس صورت میں بھی بچ سکتا ہے کہ اس کے قریب ہی نہ جائے. تو اس لیے ہمیں چاہیے جو فضولیات ہے، بھائی اس کے اندر کوئی نقصان تو نہیں ہے نا، اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. بھائی اسلام تو اس بات کو بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ اپنا وقت ضائع کریں. اور جو وقت کے قدردان ہیں ان کا انداز یہ ہے اللہ اکبر. اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین، وہ تو اس قدر اہمیت تھی ان کے نزدیک، پانی کھانا جو ہوتا تھا اس کو ستو بنا کے پی لیا کرتے تھے. وہی پیٹ کی جو ہے وہ ضرورت کو پورا کرنا ہے، بھوک کو مٹانا ہے تو وہ اس سے بھی پورا ہو جائے گا. اور جو وقت بچے گا اس میں کیا ہے؟ وہ کہتے تھے ہم اس کے اندر اتنی تسبیحات زیادہ پڑھ لیتے ہیں. اچھا، ایسے ہی جو وقت کے قدردان ہے، ایک محدثہ گزری ہیں، انہوں نے اسلام کی بڑی خدمت کی ہے، کتاب لکھی انہوں نے ایک، تو مخطوطہ غالباً نقل کیا. تو اب انہوں نے اس میں عذر پیش کیا اپنا کہ اگر اس میں کوئی خطا، کوئی غلطی اگر آپ پائیں تو اسے درگزر فرمائیں، اس لیے کہ جب میں ایک ہاتھ سے لکھتی تھی تو دوسرے ہاتھ سے اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی. تو میرے اس عذر کی وجہ سے میری خطا کو، میری جو ہے وہ لغزش کو آپ معاف فرمائیے گا. تو جو وقت کے قدردان ہوتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو فضولیات میں مبتلا نہیں کرتے، بلکہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں کہ یہی زندگی ہے، اسی میں نیکیاں کرنی ہے، اسی میں رب کو راضی کرنا ہے. تو پھر جب بندہ اپنے وقت کی قدر کرنے والا بن جاتا ہے، اپنی سانسوں کی قدر کرنے والا بن جاتا ہے، تو پھر اپنے آپ سے فضولیات سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور پھر نیکیوں کی طرف جو ہے وہ مائل ہوتا چلا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. وقت کے قدردان کیسے ہوتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو.
تو اللہ والے وقت کی بڑی قیمت کیا قدر و قیمت جو ہے وہ پہچانا کرتے اور وقت کی اہمیت کو سمجھتے تھے اور اس پر بڑے نیک اعمال کیا کرتے تھے. لیکن بعض لوگوں کی راشد بھائی عادت ہوتی ہے کہ وہ وقت کے پابند نہیں ہوتے، یعنی وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن ان کی وقت کی پابندی ان کی ذات کے اندر نظر نہیں آتی. کسی سے ٹائم دیا ہے ملنے کا 10 بجے کا، آئیں گے 10:30 بجے، ٹھیک ہے نا. اچھا اسی طرح کسی کو ٹائم دیا ہے 11 بجے کا تو آئیں گے 12 بجے. تو وقت کی پابندی کے حوالے سے کیا ذہن ہونا چاہیے اور بندہ اپنے آپ کو وقت کا پابند کیسے کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عمران بھائی یہ جو آپ نے موضوع لیا اہمیت کے عنوان سے، اور اس میں پھر وقت کی اہمیت اور وقت کی پابندی کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. دیکھیے ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ جو چیز ہمارے لیے اہم ہوتی ہے نا وہ ہماری پہچان بنتی ہے. صحیح. اب جس کے نزدیک وقت کی پابندی کی اہمیت ہوگی نا تو یہ اس کی پہچان بنے گی. صحیح. اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بارے میں اگر پتہ چلے نا کہ وہ کسی محفل میں آئیں گے یا ہمیں انہوں نے وقت دیا ہے یا ہم نے ان سے وقت لیا ہے تو وہ اپنے وقت میں آ جائیں گے، وقت میں ہماری بات سنیں گے اور اس وقت میں کوئی دوسرا کام نہیں کریں گے. مفتی قاسم صاحب کے حوالے سے مشہور ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے کہ مفتی قاسم صاحب جو ٹائم دیتے ہیں اس سے 5 منٹ پہلے ہی تقریباً آ جاتے ہیں، یعنی وقت سے پہلے ہی آ جاتے ہیں. لیٹ ہونا تو آپ کی کتاب میں گویا کہ ہے ہی نہیں. اچھا صرف آنے کے حوالے سے ہی نہیں عمران بھائی، آپ کو یہ بھی تجربہ ہوگا، الحمدللہ مجھے بھی تجربہ ہے کہ استاد صاحب جو وقت دیتے ہیں نا کہ آپ کے ملاقات کے لیے تو وہ وقت پھر آپ ہی کو دیتے ہیں. ایسا بھی. اچھا اور جتنا وقت دیتے ہیں تو بعض اوقات پھر یاد بھی کروا دیتے ہیں کہ یہ وقت اس کام کے لیے ہے اور اتنا وقت ہے. اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو محسوس انسان کو ہوتا ہے یار میں نے جیسے آدھا گھنٹہ لیا تھا تو اب 1 گھنٹہ بھی، چلو عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں آدھا گھنٹہ لیا تو 1 گھنٹہ کھینچ لیا، بات چیت کرتے رہے. تو اگر جو وقت کے جو قدردان ہوتے ہیں اور وقت کی پابندی کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ پھر یاد دہانی کرواتے ہیں کہ دیکھیے اس وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے اور کتنا وقت لینا ہے. تو آپ نے جو بات کی وقت کی پابندی کے حوالے سے، دیکھیں انسان کی پہچان اسی انداز سے بن جاتی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر دوسرے لوگ اس کے بارے میں ویسا ہی تاثر قائم کر لیتے ہیں کہ جناب یہ بندہ وقت کا پابند نہیں ہے. تو اپنے شادیوں کا موقع ہو، غمی خوشی کا معاملات ہوں یا کوئی بھی ایونٹ ہو تو اس بندے کے حوالے سے تاثر یہ بیٹھ جاتا ہے. اچھا اب بعض اوقات وہ جلدی اگر آئے بھی یا وہ وقت کی پابندی کرے بھی تو جلدی لوگ یوں سمجھے کہ اس پر اعتماد کر نہیں پاتے. تو اس لیے وقت کی پابندی کی ہر انسان کو کوشش کرنی چاہیے. جو وقت آپ نے دیا ہے یا جو وقت کسی نے آپ سے لیا ہے تو اس کی قدر کرے. ابھی میں پنجاب پچھلے دنوں عمران بھی گیا تھا تو وہاں کسی نے مجھے صبح وقت دیا، بات چیت ہوئی کب آئیں گے، اس نے کہا جی ہم 20 منٹ میں آپ کے پاس آ جائیں گے. تو کہیں جانا تھا، میں بالکل تیار ہو کر 20 منٹ میں، اب یقین کریں 20 منٹ کی بجائے 1 گھنٹہ ہو گیا. میں نے کال کی، میں نے کہا آپ نے 20 منٹ کا وقت دیا تھا. حضرت یہ ابھی 1 گھنٹہ ہو گیا. اچھا خیر ہے حضرت ابھی آئے، بس ابھی آئے. اگلے دن پھر دوبارہ انہوں نے وہ دیا، کہتا جی 20 منٹ میں. میں نے کہا جی 20 منٹ 1 گھنٹے والے ہیں یا یہ کہتا جی یہاں پر تو ہمارے یہاں اس طرح وہ چلتا ہے. میں نے کہا دیکھے یہ کیا ہوتے پہچان ایک بنتی ہے نا، انسان آگے کا اپنا شیڈول اسی انداز سے بناتا ہے. تو وقت کی پابندی کا کیا ہوتا ہے کہ پہچان بنتی ہے. دوسری بات آپ نے جو بات کی کہ کیسے وقت کی پابندی انسان کرے. ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنے وقت کی بھی قدر کرے، دوسرے کے وقت کی بھی قدر کرے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر میں اگر فارغ ہوں، میرے پاس کوئی وقت نہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں جناب ٹھیک ہے دوسرا بھی فارغ ہی ہوگا، اس کے بعد بھی شاید کوئی وقت نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے. آپ اگر فارغ ہیں تو دوسرا کا آگے ایک دوسرے کا شیڈول. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے تو آپ کہ اس پابندی نہ کرنے کا اثر آپ کے گھر والوں پر بھی پڑتا ہے، آپ کے دوستوں پر بھی پڑتا ہے اور جو آپ سے ریلیٹڈ افراد ہوتے ہیں نا ان پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. جیسے کسی آفس میں آپ کام کرتے ہیں تو وہاں اگر آپ وقت کی پابندی نہیں کرتے تو آپ کا جو سیٹ ہے یا آنر ہے تو اس کو پتا چلے گا جناب یہ وقت کا پابند انسان نہیں ہے. میٹنگ کے اندر آپ لیٹ پہنچیں گے تو اسی طرح آپ اگر بوس ہیں، ماتحت افراد ہیں، ان کو بھی پتا ہے. آپ گھر کے اندر ہیں، بچوں میں بعض اوقات ہوتا ہے جی میں فلاں وقت میں آ جاؤں گا، نہیں پہنچ سکے. اسی طرح بیوی سے انسان بہت سارے وعدے کرتا ہے، وقت پر وہ نہ کرے، تو اس طرح ان سب پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو وقت کی پابندی
اس طور پر جب انسان غور کرے گا نا تو پھر وقت کی پابندی کرے گا. تیسری بات، دین اسلام کو اگر آپ دیکھیں تو وقت کی پابندی کے ساتھ ہمارے بہت سارے اعمال ہیں. اب دیکھیے سب سے پہلے جو مسلمان پر جو بنیادی فرض ہے بالغ ہونے کے بعد وہ ہے نماز. اور نماز کیا ہے؟ وقت کی پابندی میں فرض ہے. جی ہاں، اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مسلمانوں پر مقررہ وقت میں فرض کی گئی ہے. یعنی وقت کی پابندی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی ظہر کی نماز وہ عصر میں پڑھ لے یا عصر کی نماز وہ فجر میں پڑھ لے. تو جو وقت ہے تو اسی وقت میں، یعنی اسی پابندی کے ساتھ نماز ہوگی. اسی طرح آپ دیکھیے جماعت کیا ہے؟ وقت کی پابندی کا ہمیں درس دیتی ہے. حج کیا ہے؟ وقت خاص ایام ہیں اسی میں حج ہوگا. قربانی کیا ہے؟ خاص ایام ہیں. تو اس طرح وقت کی پابندی دین اسلام کے اندر دیکھیں تو دین اسلام کے جو کام ہے یہ بھی وقت کی پابندی کے ساتھ ہیں. اچھا، وقت کا مطلب صرف عمران بھائی یہ نہیں ہوتا کہ ہم جس کو گھنٹے یا منٹ کہتے ہیں. دن یہ بھی ایک وقت ہے، مہینہ یہ بھی وقت ہے. تو اب دیکھیے بچہ بالغ ہوتا ہے، یہاں پر بھی ایک وقت ہے. اچھا، اسی طرح حج انسان پر جو فرض ہوتا ہے تو اس وقت میں فرض ہوتا ہے جب وہ شرائط جس وقت میں پائی جائیں. قربانی اس وقت میں ہوتی ہے. یعنی پابندی کی اگر بات کریں تو بہت مفہوم اس کا وسیع ہے. تو بہرحال انسان اگر ان چیزوں پر غور کرے نا تو پھر کیا ہوگا کہ وقت کی پابندی کی طرف کوشش کرے گا. ایسا ایک اور طریقہ بھی ہے وقت کی پابندی اختیار کرنے کا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو، ایسے لوگوں کے ساتھ انسان تعلق بنائے جو وقت کے پابند ہیں. تو پھر یہ ہوگا کہ انسان کی ذات میں وقت کی پابندی آ جائے گی. بالکل، صحبت مؤثرہ ہے. صحبت اثر رکھتی ہے. بالکل جیسے آپ نے قبلہ استاد گرامی کی بات کی تو آپ اگر دیکھیں کئی ایسے افراد بھی آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں گے جو وقت کے پابند نہیں ہوں گے. ایسا ہی تو ظاہر سی بات ہے ان سے جب تعلق ہوگا، جب بیٹھیں گے تو پھر کیا کہتے ہیں وقت کا پھر احساس نہیں ہوتا. پھر ایسا ہوتا ہے واقعی، ایسا ہوتا ہے کہ 10 بجے کا ٹائم دیا تو ذہن بنا ہوتا ہے کہ انہوں نے آنا 10:15 ساڑھے 10 بجے ہی ہے. تو بہرحال اپنی پہچان اچھی بنائیں. دیکھیں جو سست آدمی ہوتا ہے نا، تو میں نے ایک کتاب میں عدنان بھی پڑھا تھا کہ جو سست آدمی ہوتا ہے نا وہ بندہ ہمارے معاشرے کے لیے یہ جو نشئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں چرسی موالی، ان سے زیادہ نقصان دہ سست آدمی ہمارے معاشرے کے لیے ہوتا ہے. یعنی ان کے نقصان اور ان کا جو غلط امپیکٹ ہے ہمارے معاشرے پر فضیل بھائی وہ یقیناً ہوتا ہے. نشہ کرنا، یہ دیگر جو ہماری ممنوعات شرعیہ ہیں ان کی بچنا اس سے چاہیے لازمی. لیکن اس کا کیا، میں نے جو پڑھا کتاب کے اندر کہ وہ اپنی دنیا الگ بسا لیتے ہیں. وہ اپنے مخصوص جو ہے نا وہ ایریاز کے اندر ہی بیٹھے ہوں گے یا دنیا سے کٹ جائیں گے، الگ ہوں گے، اس کا بھی نقصان ہے. لیکن سست آدمی جہاں کہیں بھی ہے وہاں پر وہ دوسروں کو بھی سست بنائے گا. کاموں کے اندر رکاوٹیں آئیں گی، کام پینڈنگ جو ہے وہ ہو جائیں گے. اسی طرح اگر کسی ادارے کے اندر ہے، کسی منصب پر ہے، وہ سست آدمی اچھا خود سست ہے تو سارے جو ٹارگیٹس ہیں وہ بھی جو ہے وہ سستی کا شکار ہیں، وہ پینڈنگ کا شکار ہیں. تو سارا ادارہ ہی پھر ایک وقت آئے گا کہ خسارے میں چلا جائے گا اس ایک بندے کی وجہ سے. تو بہرحال سست اگر بندہ گھر کے اندر ہے تو گھر کے سارے معاملات بکھرے پڑے ہیں، کوئی کام جو ہے وہ گھر کا وقت پہ نہیں ہوتا ہے. اگر جاب کرتا ہے تو وہ ساری خراب ہو جاتی ہے. گھر کے اندر موجود ہے تو گھر خراب ہے. اچھا اگر اپنا کاروبار کرتا ہے تو سستی کی وجہ سے کاروبار کے اندر نقصان ہو جاتا ہے. تو بہرحال اپنے آپ کو وقت کا پابند کرنا چاہیے. دیکھیں ایک ہی کلاس کے اندر 10 بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تمامی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن فارغ ہونے کے بعد کوئی کسی منصب پر ہوتا ہے، کوئی کسی منصب پر ہوتا ہے. استاد کی توجہ تو سب پر یکساں رہی، سب کا ایک ہی سلیبس تھا، سب کو ایک ہی چیزیں ملی. مگر ایسا کیا ہوا کہ ایک تو بڑا آفیسر بن گیا، دوسرا جو ہے وہ کسی عام سی نوکری پر موجود ہے. وجہ یہ کہ اس نے اپنی وقت کی قدر کی اور اس نے وقت کی اہمیت کو پہچان کر فضولیات میں وقت کو نہیں گزارا، بلکہ جو ہے اپنی وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس نے اچھا جو ہے وہ وقت گزارا ہے. وقت کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک بہت پیارا طریقہ دعوت اسلامی نے ہمیں دیا ہے، وہ ہے ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع. ماہ اپریل ماہ ہفتہ وار اجتماع الحمدللہ دعوت اسلامی منا رہی ہے. اور یہ جو ماہ اپریل 2026 چل رہا ہے یہ ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع، ویسے تو الحمدللہ دنیا بھر میں ہر ہفتے ہی جمعرات کو الحمدللہ دعوت اسلامی کی ہفتہ وار سنتوں برا اجتماع، دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماعات الحمدللہ دنیا بھر میں ہوا کرتے ہیں. لیکن یہ مہینہ خاص طور پر منایا جا رہا ہے، اس میں جو لوگ پورا سال نہیں بھی آتے
ان کو بھی کوشش کر کے اجتماع کے اندر آنا ہے، اور جو آتے ہیں ان کو مزید کوشش کر کے، انفرادی کوشش کر کے، اجتماعی کوشش کر کے اپنے تعلقات اور معاملات کو، دوستیوں کو اس طرح بھی ہم نبھائیں کہ ان کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کے اندر لے کر آئیں۔ تو اس پر میں چاہوں گا کہ تمام ہی مبلغین کچھ جملے ہفتہ وار سنت و برے اجتماع کی اہمیت کے حوالے سے بیان فرمائے، تاکہ ہمارا بھی ذہن بنے، ہمارے ناظرین کا بھی ذہن بنے۔ ہم شروع کریں گے فضیل بھائی سے۔ نور عالم بھائی آپ کی طرف بھی آ رہے ہیں اس کے بعد۔ الحمدللہ یہ جو ہمارا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، الحمدللہ اس میں بہت سارے اعمال کرنے کی سعادت مل جاتی ہے جی، اور جیسے کہ بات چل رہی ہے اہمیت کی، وقت کی اہمیت بھی، تو اس کے اندر بھی پورا شیڈول ہوتا ہے کہ تلاوت قرآن پاک بھی ہے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کلام، پھر اس کے بعد بیان، اور اس کے بعد پھر ذکر، پھر دعا، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ، عیسائی بھائیوں کے ساتھ ایک گیدرنگ، اور پھر وہاں پر سیکھنے سکھانے کا پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے۔ یعنی دعوت اسلامی نے جو ہمیں ایک ہفتہ وار اجتماع دیا ہے، اس کا وہ پورا شیڈول اور پورا ایک وقت ڈیزائن ہے۔ جی ہاں، ایک تو چیز یہ کہ جب ہم اس صحبت میں جائیں گے، ہمارا پورے ہفتے کی روٹین ہوتی ہے عمران بھائی، ہم کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی پڑھائی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، دنیاوی معاملات میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اب ہفتے میں ایک دن ہمیں ایسا اگر ہم شیڈول بنا لیں کہ ہم اجتماع میں آنا شروع ہو جائیں، تو اب بہت سارے معاملات جب دنیا کے ہم کر رہے ہوتے ہیں تو دل کے اندر بہت سارے معاملات ہمارے گزر رہے ہوتے ہیں، خیالات ہمارے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اب نیک اجتماعات میں جب ہم جائیں گے، حدیث پاک میں بھی سنی ہم نے الصحبۃ مؤثرہ، کہ صحبت جو ہے یہ اثر انداز ہوتی ہے، تو نیک لوگوں کی صحبت یہ انسان کو نیک بناتی ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ تو اب یہ جو صحبت ہے، وہاں اجتماع ہوتا ہے، وہاں پر اصلاحی بیان ہوتا ہے۔ اچھا، اب جب ہم اکیلے کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں اس کی الگ بات ہوتی ہے، اور جب کوئی کام ہم گیدرنگ میں کر رہے ہوتے ہیں تو اب نیک اعمال ہیں گیدرنگ میں ہوتی ہیں، تو اس کی جو برکات، اس کی جو رحمتیں ہیں، اس کا جو سکون ہوتا ہے وہ ایک الگ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک بندہ پاس بیٹھا ہوا، وہ کوئی دعا کر رہا ہو، اس کی آمین اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور اس کے صدقے ہماری آمین قبول ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کوئی بیماری لے کے حاضر ہوتا ہے، دعا کرتا ہے، تو وہاں پر دیگر لوگوں کی آمین کی وجہ سے اس کی بیماری دور ہو سکتی ہے۔ یعنی دو تین چیزیں ہیں، ایک تو اصلاح، اس اجتماع کی برکت یہ ہے کہ ہماری اصلاح بھی ہو سکتی ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری دل کی جو گندگی ہے وہ بھی دور ہوگی، اور ساتھ ساتھ جو ہماری دنیاوی معاملات ہیں جیسا کہ دعا کے ذریعے انشاءاللہ وہ بھی ہمارے مکمل ہوں گے۔ تو اجتماع کی پابندی تو یہ بہت ضروری ہے، جو امیر سنت نے ہمیں ایک ہفتہ وار ہمیں شیڈول دیا ہے۔ الحمدللہ۔ جی نور عالم بھائی، ہفتہ وار سنت برا اجتماع، ماہ اپریل ماہ اجتماع، آپ کو کوئی فائدہ اجتماع سے ملا ہو؟ جی بہت فائدے ملے الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے 12 دینی کاموں میں اہم ترین کام یہ ہفتہ وار اجتماع ہے۔ اس کی ایک اہمیت تو یہ بھی ہے کہ اس سے لوگ قریب آتے ہیں، دعوت اسلامی سے جڑتے ہیں۔ اس میں کئی لاکھوں لاکھ ایسے لوگ ایسے اسلامی میں موجود ہیں جو ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے ماحول سے وابستہ ہوئے، تو یہ ایک اہمیت اپنی جگہ ہے۔ ساتھ جو ہے ذکر اللہ کی بڑی اہمیت ہے۔ ہم جب اجتماع میں آتے ہیں تو اس میں بیان ہوتا ہے، اور اسی طرح ذکر کا سلسلہ ہوتا ہے، دعائیں ہوتی ہیں، دیگر نیک اعمال کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو سورہ رات کی ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بندہ ہفتہ وار اجتماع میں آتا ہے تو وہاں یہی معاملہ ہوتا ہے کہ وہ ذکر اللہ میں مشغول ہوتا ہے، دینی کام کر رہا ہوتا ہے، اس سے مسلمان کا دل جو ہے قرار پاتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہفتہ وار اجتماع جہاں تنظیمی فوائد کا ایک بہترین عمل ہے، لوگ قریب آتے ہیں، دعوت اسلامی سے جڑتے ہیں، اسی طرح ساتھ ساتھ ذکر اللہ کے ذریعے دل کو جو ہے جلا بخشنے کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ۔ جی عدنان بھائی، وقت کی اہمیت اور وقت کا قدردان بننے کا بہترین ذریعہ جو ہے وہ اجتماع کی پابندی کرنا ہے۔ ماشاءاللہ۔ ہفتہ وار اجتماع ظاہر سی بات ہے، اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہے، ڈوریشن ہے، اتنے بجے شروع ہوگا، اتنے بجے ختم ہوگا، بیان ہے، ذکر ہے، ہر چیز کا علیحدہ علیحدہ ٹائم جو ہے وہ فکس ہے۔ بیان کا ٹائم ہے، اسی طرح ذکر اللہ کا ٹائم ہے، دعا کا وقت ہے، اور ابتدا میں جو تلاوت قرآن ہے، نعت شریف ہے، یہ سب کا سب ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہمیں وقت کا پابند ہونا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اجتماع میں تلاوت کی برکتیں بھی نصیب ہوں تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آپ کو شروع میں آنا پڑے گا،
اگر آپ یہ چاہیں کہ بھئی مجھے تلاوت بھی سننے کو ملے اور میں آؤں بھی آخر کے اندر، تو یہ نہیں ہوگا، آپ کو وقت کا پابند بننا پڑے گا۔ اسی طرح بیان سننے کے لیے، نعت شریف میں شرکت کے لیے، یہ سب کا سب جو ہے وہ ٹائم کے ساتھ ہے، وقت کی پابندی کے ساتھ ہے۔ تو جو بندہ ہفتہ وار اجتماع میں آنے کا پابند بن جاتا ہے وہ انشاءاللہ الرحمن وقت کا قدردان بھی بن جائے گا، اور وقت کی اہمیت بھی جو ہے اسے پتہ چل جائے گی۔ اور جب بندہ ایک روٹین کے اندر آ جاتا ہے نا، جب کوئی چیز مس ہوتی ہے نا، تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے یار آج تو تلاوت سے میں جو ہے نا محروم رہ گیا۔ اس کے لیے پھر کوشش بھی کرتا ہے بندہ کہ آئندہ جو ہے میں وقت پر آؤں گا۔ تو یوں ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اپنی زندگی میں وقت کی پابندی لانا چاہتے ہیں تو اجتماع کے پابند بن جائیں۔ ایسے ہی جو ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہے، یہ بھی الحمدللہ رب العالمین ہمیں وقت کا پابند بناتا ہے۔ اسلام کی تقریباً جتنی عبادات ہیں یہ سب کی سب ہمیں جہاں اور بہت سارے فوائد جو ہے حاصل ہوتے ہیں ان کے کرنے سے، وہیں ہمیں وقت کی قدر کا بھی احساس ہوتا ہے اور بندہ وقت کا قدردان بھی بنتا ہے۔ اذان آپ دیکھیں وقت پہ ہوگی، نہ اس سے پہلے ہو سکتی ہے نہ بعد میں ہوگی، ایسے ہی جماعت کا وقت مقرر ہے۔ تو یوں یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں وقت کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کافی و وافی ہیں۔ جی راشد بھائی ہیں۔ دیکھیے ہفتہ وار اجتماع میں یقیناً بہت ساری باتیں ہیں جس طرح ہمارے مبلغین نے بیان کیا۔ میں ایک چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ عمران بھائی، انسان جو ہے نا پورا ہفتہ کیا، انسان اگر اپنے ماضی کو دیکھتا رہتا ہے بتقاضۂ بشریت، انسان سے بہت سارے گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ آنکھوں سے گناہ ہوتا ہے، زبان سے فضول اور گناہوں بھری گفتگو ہو جاتی ہے، کانوں سے انسان بہت کچھ غلط سن لیتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع میں آنے کا میں جو سمجھتا ہوں ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو توبہ کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ ایک اجتماعی طور پر ایک جو روحانیت بھری ایک دعا ہوتی ہے نا، اس میں آہوں سسکیوں کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور رونے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو انسان اس ماحول کے اندر آ کر نا تو انسان کا دل ویسے نرم ہو جاتا ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بھی بہہ نکلتے ہیں، انسان کو اپنے گناہ بھی یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ پھر جو مبلغ دعا کرواتے ہوئے جس انداز کو اختیار کرتے ہیں، شروع میں بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کے اندر کون کون سے گناہ کیے ہیں ان کو یاد کریں، اللہ کے دربار میں شرمسار اور نادم ہو کر حاضر ہوں، ہاتھ اٹھائیں، آنکھوں کو اپنا جھکائیں یا بند کریں، توجہ اللہ کی رحمت کی جانب ہو، اپنے گناہوں کو یاد کریں، اللہ کی رحمت کی طرف توجہ کریں۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے اندر خوف اور امید کی کیفیت کو پیدا کرتی ہیں، جہنم سے انسان کو ڈراتی ہیں اور انسان اللہ سے تعلق مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ عمران بھائی، جب انسان دعا کرتے ہوئے خاص طور پر یا کبھی بھی تنہائی کے اندر رب سے تعلق قائم کرتا ہے نا، اس وقت کی جو لذت اور کیفیت ہوتی ہے اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل ایسا ہی۔ ہفتہ وار اجتماع کا ایک میں جو سمجھتا ہوں بہت بڑا فائدہ یہ ملتا ہے کہ انسان اللہ سے تعلق قائم اور مضبوط کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہفتہ وار اجتماع کی اس طور پر بھی بڑی اہمیت۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ہفتہ وار اجتماع میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر جایا جائے، جو سمجھدار بچے ہیں، تو وہ بچے کیا ہوگا یہ دیکھ کر ان بچوں کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں ہفتہ وار اجتماع میں آپ کبھی بچوں کو دیکھیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ اس ماحول کو دیکھ کر ان میں ایک رنگ چڑھتا ہے۔ بالکل الحمدللہ ہمیں بھی بچپن میں جیسے دعوت اسلامی کا دینی ماحول ملا، ہفتہ وار اجتماع میں جانا شروع ہوئے تو کیا ہوا، بچپن کے اندر جو رنگ چڑھا تھا اس کی برکتیں الحمدللہ آج تک محسوس ہوتی ہیں۔ تو اس طور پر بھی ہفتہ وار اجتماع کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ دیکھیں رمضان المبارک ابھی ہمیں اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا، ابھی رمضان کا مہینہ گزرا ہے پچھلے مہینے میں۔ تو ناظرین آپ خود جانتے ہیں کہ بہت ساری نیکیاں کہ انفرادی طور پر شاید ہم نہ کر سکتے ہوں، لیکن اجتماعی طور پر رمضان المبارک کے اندر جو نیکیاں ہو رہی ہوتی ہیں ہم اس کا حصہ بن جاتے ہیں۔ تو اسی طرح یہ ہفتہ وار جو ہمارا اجتماع ہے دعوت اسلامی کا بہت بڑا دینی کام ہے، اس کے اندر ہم شامل ہوں گے تو ہمیں بھی بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے گا۔ ایک دل کو سرور ملتا ہے، ٹینشنیں پریشانیاں دور ہوتی ہیں، اجتماعی دعا ہوتی ہے، اسی طرح ذکر ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، بیان ہوتا ہے، تلاوت نعت کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر اسی طرح وقفہ آرام ہوتا ہے، پھر تہجد ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سارے معاملات ہیں، انشاءاللہ الکریم اگر ہم پابندی کریں گے تو ضرور ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ماہ ہفتہ وار، ماہ اپریل ماہ اجتماع ہے، اس کو منانا ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کے کچھ ملفوظات ہیں اس کے حوالے سے، آئیے ہم وہ بھی سنتے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی
अप्रैल 2026 को बतौरे माह इज्तिमा मना रही है। तमाम आशिकान रसूल और मेरी मदनी बेटियां, इस्लामी बहनें ये भी नोट कर रहे हैं, इनका भी ये भी शामिल है इसमें, ये अपने इज्तिमात में। तो अब ये कि जो नहीं आते, छुट्टियां कर गए, सुस्त पड़ गए, इनको मना कर एक एक पर इनफरादी कोशिश करके इज्तिमा के लिए तैयार करना है। और दीगर जो इस्लामी भाई कभी नहीं आते उनको भी लाना है। अब ये कि सब के सब इस्लामी भाई मुबल्लिगीन, मुअल्लिमीन, मुदर्रिसीन, ये सब के सब एक्टिव हो जाएं कि हफ्तावार इज्तिमा, क्योंकि कितने मुदर्रिसीन मिलेंगे, मदनी इस्लामी भाई मिलेंगे जिन्होंने दर्स निज़ामी की, वो आए इज्तिमा के जरिए जामिअतुल मदीना में होंगे। तो इस तरह सब मिलके दावत इस्लामी के इस 1426 के माह अप्रैल के माह इज्तिमा को भरपूर तरीके पर बस उठा लें, इसको एकदम उठा लें और हमारी मस्जिदें, मराकिज़ सब भर जाएं हफ्तावार इज्तिमा से। तो इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदे होंगे इससे और बेशुमार नमाजी बढ़ जाएंगे इंशाअल्लाह। और सुन्नतों की पाबंदियों की धूम मच जाएगी और हर तरफ सुन्नतों की बहारें आती रहेंगी इंशाअल्लाह। या अल्लाह पाक जो माह अप्रैल 2026 को बतौरे माह इज्तिमा मनाए, चाहे वो खुद आए, दूसरों को लाए, इस्लामी बहनें दूसरियों को लाएं, खुद भी आएं, और जो गाड़ियां भर के, जो काफिले बनाकर, जो जिस तरह भी आते हैं, जो इसमें जिस तरह भी हिस्सा लें, ए अल्लाह पाक इससे पहले उनको मौत ना देना जब तक ये तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा ना देख लें। आमीन आमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन शेख कामिल, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की दुआओं का फैज़ान हमें अता फरमाए। तो ये दुआएं अगर आप चाहते हैं कि हमें मिलें और इसका फैज़ान मिले तो माह अप्रैल माह इज्तिमा के तौर पर हमने मनाना है और हफ्तावार इज्तिमा के अंदर इंशाअल्लाहुल करीम ज़रूर शिरकत करनी है। कुछ आशिकान रसूल के तासुरात भी हैं हफ्तावार इज्तिमा के हवाले से, आइए वो भी शामिल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हफ्तावार इज्तिमा हुआ और इस हफ्तावार इज्तिमा के अंदर कसीर तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत की। माह अप्रैल जो है वो माह इज्तिमा मनाना है, अमीर सुन्नत का हुक्म भी है। आशिकान रसूल आए हुए हैं, आए उनसे तासुरात लेते हैं कि कौन कब से आ रहा है और क्या सीख रहा है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि जिनकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट ही हफ्तावार इज्तिमा है। तो आइए उनसे बात करते हैं और आपको भी बताते हैं कि वो क्या कहते हैं। क्या नाम है, कहाँ से तशरीफ लाए? मोहम्मद सद्दाम अत्तारी, जीना UC9 जेट लाइन। अच्छा माशाल्लाह, हफ्तावार इज्तिमा में आप हाजिर हुए हैं, तो क्या क्या नियतें लेकर आते हैं और क्या क्या यहाँ पर सीखने को मिलता है? यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और माशाल्लाह आज तो जो है मज़े को भी मज़ा आ गया। सैयद शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में काफ़ी सारी मालूमात मिली। तो इंशाल्लाह नियत है कि आगे भी बताने की इस्लामी भाइयों को, और खुद भी आए और आज जो है अपने साथ 4 इस्लामी भाइयों को अपने साथ भी लेके आया हूँ जी। अच्छा माशाल्लाह, खुद भी आए हैं और 4 इस्लामी भाइयों को साथ भी लाए। फर्स्ट टाइम किस उम्र में आए? 2008 में लाइंस एरिया में उस्मानिया मस्जिद में मैंने एहतिकाफ किया था। तो जब से मैं मदनी माहौल में आया 2008 के एहतिकाफ से, तो टू भी कंटिन्यू है। 2023 में ना अमीर सुन्नत ने जो है जून के महीने में दुआ दी थी कि जो हफ्तावार इज्तिमा 12 कर ले, तो ये बारी ताला उसको 12 हज और उम्रा अता फरमा मरने से पहले। तो मैंने उसी वक्त ही नियत कर ली थी कि मतलब जो है यहाँ पे अव्वल तक आखिर शिरकत करे, मतलब रात में अव्वल तक आखिर, मतलब शुरू में आए, फजर की नमाज पढ़ के 4 इशराक के नवाफिल होते हैं, फिर उसके बाद जो सलात इस्लाम होता है, जब तक शिरकत करे तो उसको जब तक मौत ना देना, तो जब तक वो हज और उम्रा ना कर ले। तो मैंने 2023 में नियत कर ली थी यहाँ रुकने की ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2023 में जून के महीने में जब भी नियत करी, अल्लाह तबारक तआला का ऐसा करम हुआ कि मैं जो है वो 3 जुमरात ही रुकाऊंगा और फिर उसके बाद जो 4थी जुमरात मुझ पे करम हो गए, मैंने हज ही कर लिया उसी साल। माशाल्लाह माशाल्लाह, यानी पीर साहब की दुआ 12 हफ्तावार इज्तिमा पर थी और आपने 3 में 3-4 जुमरातों में शिरकत हुई। तो जो है मेरे को हज नसीब हो गया। फिर जब हज करके वापस आया तो मैंने नियत करी थी कि 2023 में कि अब तो जो है हफ्तावार इज्तिमा में भी आना है और रात एहतिकाफ ही गुजारनी है। तो उसके बाद जो है मैं एहतिकाफ रात करता रहा। तो जब 2024 आया तो अल्लाह तबारक तआला का ऐसा करम हुआ कि बगदाद शरीफ की हाजिरी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर उसके बाद टू भी कंटिन्यू में जो है रात रुकता रहा। फिर जब 25 आया फिर दोबारा बगदाद शरीफ की हाजिरी हो गई और अब 26 आया मुर्शिद की निस्बत से। तो उम्मीद है कि
اللہ پاک آپ کو دوبارہ جو ہے حج کی سعادت نصیب فرمائے. ماشاءاللہ جزاک اللہ. ہفتہ وار سنت پر اجتماع میں رکنے کی برکتیں ہیں. صرف میں اسلامی بھائیوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ بھی یہاں پہ آئیں اور پوری رات گزاریں اور جدول کے مطابق عمل کریں, تہجد میں اٹھیں, پھر اس کے بعد جو تہجد کے ساتھ ساتھ جو ہے نماز فجر کی تیاری بھی نماز فجر پڑھیں, پھر اس کے بعد جو چار اشراق تک رکے رہیں, پھر صلاۃ السلام تک رکیں, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کے دل میں بھی جو بھی جائز تمنا حاجت ہے اللہ پاک وہ بھی کرم فرما دے. ہفتہ وار سنت پر اجتماع کی برکتیں مجھے ملی ہیں, امید ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ 2026 میں بھی کرم فرمائے گا. آمین آمین. اللہ پاک آپ کا بار بار آنا جانا اس طرح مقدر فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, یہی ہے ہفتہ وار اجتماع کہ ہفتہ وار اجتماع میں اللہ پاک کے گھر کے اندر مسجد کے اندر قیام کرنا ہوتا ہے, رات گزارنی ہوتی ہے. رات گزارنے سے مراد کچھ دیر وقفہ آرام بھی ہوتا ہے, تلاوت قرآن بھی ہوتی ہے, تہجد کی جماعت اور نماز بھی ہوتی ہے. میرے ساتھ مزید 6 اسلامی بھائی اور کچھ اسلامی بھائی تو ایسے ہیں جو مسلسل 2 سال سے رک ہی رہے ہیں اور ان کی بھی جو ہے نا بگڑی بن رہی ہے. اچھا ماشاءاللہ, اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ماشاءاللہ بہت سارے عاشقان رسول ایسے ہیں کہ جو سالوں سے ہفتہ وار اجتماع میں آ رہے ہیں اور بہت کچھ سیکھ رہے ہیں. تو آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی اپنے علاقے میں جہاں پر آپ موجود ہیں اپنے علاقے میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع کے اندر ضرور شرکت فرمائیں. جزاک اللہ خیر. اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. نہ صرف اپریل, پورا اللہ کرے کہ پورا سال ہی ساری زندگی ہمارا یہ معمول بن جائے. اہمیت ہمارا آج ایک ٹاپک ہے, مختلف چیزوں کی اہمیت کو ہمیں پہچاننا چاہیے. اگر پہچان لیں گے تو اس کی قدر بھی پیدا ہوگی اور اس پر انشاءاللہ ہم سیریس بھی ہوں گے, اپنی زندگی کے اندر اسے اپنائیں گے بھی. خاص طور پر بات کریں گے آج فضیل بھائی, آپ بتائیے کہ والدین کی اہمیت اسلام میں کیا ہے؟ ماں باپ کی اہمیت کے حوالے سے قرآن پاک کی مختلف آیات ہماری رہنمائی کرتی ہیں. مشہور قرآن پاک کی آیت ہے, اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اگر تیرے سامنے ان میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں, ہوں اف نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا اور ان سے تعظیم کی بات کہنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھا اور عرض کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے چھٹپن میں یعنی بچپن میں مجھے پالا. رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ, اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. عمران بھائی, قرآن پاک کی یہ آیات ہمیں والدین کی اہمیت بالکل واضح انداز میں بیان کرتی ہے. اچھا, ماں باپ جب تک بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو سہارا دے رہے ہوتے ہیں, اس کو پال رہے ہوتے ہیں, اس کی کمزوری میں اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. لیکن جب وقت گزرتا رہتا ہے اور یہی بچہ جب لڑکپن میں آتا ہے, پھر جوانی کی دہلیز پہ آتا ہے اور پھر اس میں ایک مضبوطی اور قوت آتی ہے, تو اب ماں باپ کی عمر وہ ڈھلنا شروع ہوتی ہے اور وہ بڑھاپے کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں. قرآن پاک میں خاص طور پر بڑھاپے کا ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ بڑھاپا ایک ایسی کیفیت ہے جس میں انسان ایک بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بوڑھا اور بچہ یہ سیم ہو جاتے ہیں, یعنی 55 اور بچپن یہ قریب قریبی ہو جاتے ہیں. تو اب اس وقت جب اولاد جوان ہیں اور ماں باپ کمزور ہیں, اس وقت اس کے اپنے اعصاب پہ اس کو کنٹرول, اب اس وقت ان کے ساتھ جو بیہیویئر ہے, اس وقت اس کا جو انداز ہوگا, اس وقت کی تعلیم اسلام نے کی ہے کہ نہ ان کو اف کہنا ہے نہ ان کو جھڑکنا ہے. تو اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ملتے ہیں اور جن کے ماں باپ دنیا سے پردہ کر جاتے ہیں, انتقال کر جاتے ہیں, تو اب وہ ان کو احساس ہوتا ہے کہ ماں کی اہمیت کیا ہوتی ہے, والد صاحب کی اہمیت کیا تھی. پھر وہ کلام بھی سن رہے ہوتے ہیں اور بسا اوقات وہ کلام ان کی رکت بھی بڑھا رہے ہوتے ہیں. لیکن اب انہوں نے جو کچھ کیا ماں باپ کے ساتھ, اب ان کو یاد آ رہا ہوتا ہے کہ میں نے امی کو فلاں بات یوں کہہ دی تھی, میں نے ابو کو فلاں بات یوں کہہ دی تھی, میں نے اپنے گھر والوں کے سامنے ان سے یوں جھڑک کے بات کر لی تھی. یہ چیز اب اس کو یعنی بہت ہی توڑ رہی ہوتی ہے. اسلام شروع سے تربیت کرتا ہے کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ نہ اف کہنا ہے اور نہ ان کو جھڑکنا ہے اور ان سے نرمی کی بات کرنی ہے. اچھا عمران بھائی, اس میں بھی ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ اپنے اوپر کنٹرول کیسے ہو. ہمارے استاد صاحب نے ایک دفعہ تربیت کی, فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتہ مضبوط رہے, ماں باپ کے ساتھ آپ محبت کے ساتھ رہیں, دل میں کوئی ان کے بارے میں غلط خیال نہ آئے,
شادی کے بعد خاص طور پر جب بچے ہو جاتے ہیں، بسا اوقات گھر سے بندہ الگ ہو جاتا ہے یا گھر کے اندر جوائنٹ فیملی میں رہ رہا ہوتا ہے، تو کہا اس وقت اپنی طبیعت کو ماں باپ کی طبیعت کے مطابق کر لیں. صحیح. یعنی جہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے، جہاں شریعت منع کرے گی تو وہ الگ ایک ٹاپک ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے آپ کو ماں باپ کے تحت کر دیں. یعنی ایسا ہو کہ بندہ آقا کے سامنے غلام ہوتا ہے، کہ غلام کبھی اپنے آقا کے سامنے زبان کو تیز نہیں کرے گا، نہ آقا کو جھڑکے گا. تو ماں باپ نے اگر کوئی بات بولی اور سمجھ میں نہیں آ رہی تو اس وقت اپنے آپ کو ایک غلام سمجھے اور ان کی بات کو تسلیم کر لے یا اس وقت صبر کر لے. تو بسا اوقات ماں باپ کا غصہ یہ نارمل ہو جاتا ہے اور وہ بھی بعد میں احساس کرتے ہیں. بالکل ایسے. تو بسا اوقات ہم اپنی ٹون میں رہتے ہیں اور ماں باپ کے ساتھ بھی بسا اوقات ہمارے جو بیہیویئر ہے وہ اچھا نہیں ہوتا. بالکل اس پر غور کرنا چاہیے. ناظرین، ماں باپ کی اہمیت ایک یہ بھی ہے کہ یاد رکھیں کہ ماں باپ سے بڑا مخلص دنیا میں آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے. کسی کی بھی محبت فری میں نہیں ملتی ہے، ماں باپ کی محبت فری میں ملتی ہے. کسی کا بھی اخلاص فری میں بھی ملتا ہے سوائے ماں باپ کے اور پیر و مرشد کے. تو بہرحال ماں باپ کی اہمیت کو سمجھیں. ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ آپ سے آگے بڑھ جائیں، لیکن آپ کے ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ماں باپ سے آگے بڑھیں. ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ جو میرے اندر کمیاں ہیں، جو میں نہ کر سکا میری اولاد وہ کر لے، جو میں نہ پا سکا میری اولاد وہ پا لے. جتنا میں کامیاب ہوا میری اولاد اس سے زیادہ کامیاب ہو جائے، کسی کا محتاج نہ رہے. والدین جو ہے اولاد کے بارے میں اتنا سوچتے ہیں، یہ ماں باپ کی اہمیت ہے. تو بہرحال اس کو سمجھنا چاہیے. عدنان بھائی، آپ یہ بتائیے کہ خود شناسی، اپنی پہچان، کئی لوگوں کو اپنا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میری طبیعت کیسی ہے، میرا مزاج کیسا ہے، مجھے کیا کیا چیزیں پسند ہیں، کیا پسند نہیں ہے اور کیا ہونی چاہیے. تو خود شناسی اگر بندے کو ہو جائے تو بھی بڑی اس کو جو ہے وہ افادیت اور اس کو فائدہ ملتا ہے. تو یہ خود شناسی کیا ہے اور کیسے پیدا ہو؟ عمران بھائی، دو طرح سے جو ہے نا وہ خود شناسی پر بات کی جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ میرا جو تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہے، جی، میں خود کیا ہوں، مجھے میری پیدائش کا مقصد کیا تھا، اور جو انسان کی ابتدا ہے اس پر اگر بندہ غور کرے تو یہ غرور، تکبر، دوسرے کو جو ہے وہ حقیر سمجھنا، یہ ساری کی ساری چیزیں بندے کے دل سے جو ہے وہ ختم ہو سکتی ہیں جب بندہ اپنی اصلیت کو پہچان لے کہ میں کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا بنایا. تو اس اعتبار سے بھی اس بات کی اہمیت ہے کہ بندہ اپنی اصلیت کو، اپنے آپ کو جانے اور پہچانے. اور پھر یہ وہ چیز ہے کہ جو انسان کو بہت سارے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتی ہے. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عزت عطا فرمائی ہے، جو شکل صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اعتدال اور ایک حسن بندے کو عطا فرمایا ہے، اس سب کے اندر اس کا اپنا کچھ بھی کمال نہیں ہے. یہ جو کچھ ہے، اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے حسن و جمال عطا فرمائی، یہ محض اس کا فضل ہے. اس نے کوئی اس کی عبادت نہیں کی تھی ایسی جو پہلے سے کسی نے کی ہو اور اس کے بدلے میں اللہ کریم نے اس کو عطا فرما دیا. ایسا نہیں ہے. بندے کے اعضاء جو سلامت ہیں یا اسی طرح جو دیگر چیزیں ہیں، اس کے بدن کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک تناسب رکھا ہے، اعضاء کے اندر ایک خوبصورتی رکھی ہے، یہ سب کا سب محض اللہ کا فضل ہے. اس بات کو پہچانے کہ میں دنیا میں آیا اللہ کے فضل سے ہوں، اور ابھی بھی جو نعمتیں میرے پاس ہیں یہ اللہ کے فضل سے ہیں، میرا اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر جو کچھ میں اگر کوئی صدقہ خیرات کر رہا ہوں، اگر کوئی نیکیاں مجھ سے جو ہے وہ سرزد ہو رہی ہیں، میں نیکیاں کر پا رہا ہوں، یہ بھی اللہ کا فضل ہی ہے. بالکل، یہ بھی اسی کی عنایت ہے. اس اعتبار سے بھی اپنے آپ کو شکر گزاری کی طرف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی طرف آمادہ کرے اپنے آپ کو کہ یہ مجھ پر اللہ کا فضل ہے. اور اس فضل کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مشہور فرمان ہے، جو آپ عبادت فرمایا کرتے تھے ساری ساری رات اور پاؤں مبارک جو ہے وہ سوج جاتے تھے، اس کے جواب میں حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا، افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ بندے کو شکر گزاری کی طرف لے کر جاتا ہے. بندہ بندگی سے ہے، عبدیت سے ہے. آدمی جو ہے وہ اس کی پہچان اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت ہونی چاہیے. اور بلکہ جب آدمی خود شناسی کی طرف آتا ہے نا، کہ اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے، تو پھر بہت سارے مسائل اس کے حل ہو جاتے ہیں. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ کسی اور اللہ کے ولی کے بارے میں ہے کہ وہ بازار میں گئے غلام کو خریدنے کے لیے، انہیں ضرورت تھی، دیکھا کہ غلام ہے
تو اس کو خرید لیا. فرمایا بھی کیا نام ہے تمہارا؟ انہوں نے کہا جی میں تو غلام ہوں, میرا کیا نام ہونا ہے, آپ میرے آقا ہیں, آپ نے مجھے خرید لیا, جو نام آپ دیں گے وہی میرا نام ہے. فرمایا بھی کھاتے کیا ہو, پسند کیا ہے؟ فرمایا جی میری کیا پسند ہونی ہے, جو میں تو اپنے آقا کا بندہ ہوں, جو آپ کھلائیں گے وہ کھا لوں گا, جو پہنائیں گے پہن لوں گا. دیگر اور جس چیز کے بارے میں کہتے ہو کہتے جی میری کیا. یہ تھی وہ خود شناسی جو اس بندے نے پہچان لی کہ جو غلام ہے اس کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے, جو ہے وہ سب کا سب اس کے آقا کا ہے. یہ تو ایک ظاہری غلام والا معاملہ تھا. ہم تو اچھا وہ جو مالک ہے وہ بھی حقیقی مالک نہیں ہے, مجازی مالک ہے. ہم جس اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں, اس کے غلام ہیں, وہ ہمارا حقیقی آقا ہے اور ہم حقیقت میں اس کے غلام ہیں. تو جب حقیقی غلام ہے تو پھر غلام کو اپنا غلامی والا انداز اختیار کرنا چاہیے. یہ وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے ساتھ بندے کا ایک تعلق ہے, خود شناسی والا کہ میں اللہ کا ایسا بندہ ہوں. اور یہ اگر پیدا ہو جائے نا کہ میں واقعی بندہ ہوں, ہاں جی, تو پھر بندے کے اندر بندگی آ جاتی, بندگی آ جاتی. بالکل بندہ یہ مان لینا کہ واقعی میں بندہ ہوں, میں مخلوق ہوں, اور اللہ کا ادنا سا جو اللہ رب العالمین نے مجھے عطا فرمایا ہے, اگر واقعی یہ سمجھ آ جائے تو بندہ بہت ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے. عمران بھائی آپ کنٹینیو کریں. جی میں دوسری جو اس کی جہت ہے وہ یہ ہے اپنی صحت, اپنی جو ہے وہ عبادت اور دیگر اور جو اس طرح کے معاملات ہیں ان کو بھی ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے. جب میں بندہ ہوں تو میری زندگی میں عبادت کی بھی اہمیت ہے, اور جب میرے ساتھ میرے والدین کی ذمہ داری مجھ پر ہے, میرے بیوی بچوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے, تو اس ذمہ داری کو میں کیسے نبھا پاؤں گا؟ ظاہر سی بات ہے جب میں اپنی صحت کا خیال نہیں رکھوں گا, اور جو آئے مثال کے طور پر جن چیزوں سے پرہیز کا کہا گیا ہے, بیماری کے باوجود بعض لوگ کہتے ہیں مر تو ویسے ہی جانا جو کھا پی کے مرے بندہ. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات ضروری نہیں ہوتا کہ کھا پی کے مر جائے, بعض اوقات کھا پی کر حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ نہ مرتا ہے نہ جیتا ہے, اور پھر اس وقت کیفیت یہ ہوتی ہے خود یہ اکیلا جو ہے مصیبت میں نہیں ہے, پریشانی میں نہیں ہے, اس کے ساتھ جو اس کے گھر والے جن کا سکون اس کو عزیز تھا, اب وہ سارے کے سارے گھر والوں کا سکون اطمینان چین برباد کر چکا ہوتا ہے یہ بندہ اپنی اس طرح کی بے احتیاطیوں سے. تو یوں خود شناسی کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی صحت کو, اسی طرح جہاں سے آپ کو رزق مل رہا ہے, وہ نوکری, وہ جاب, وہ آفس جہاں سے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عطا فرما رہا ہے, اس کو بھی یہ جو یک در گیر و محکم گیر والا معاملہ ہے نا, اس کو اگر ہم احادیث مبارکہ کی اس سے دیکھیں تو جہاں سے بندے کو رزق مل رہا ہے اس کو تھامنے کا حکم دیا گیا ہے. من رزق فی شیء فلیلزمہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جہاں سے رزق مل رہا ہے اس کو بندہ اپنی زندگی میں یوں اہمیت دے کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ پکڑ کے رکھنا ہے. بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے خام خواہ جو ہے نا, آج یہاں ہے کل وہاں ہے, آج ادھر سے چھوڑ دیا کل ادھر سے چھوڑ دیا. ایسے لوگوں کی پھر یہ پہچان بن جاتی ہے بھائی اس نے 2-4 مہینے سے زیادہ نہیں ٹکنا کہیں بھی, یہ آج یہاں ہے تو اب جہاں کہیں وہ جاتا ہے نا تو سامنے والے بھی اس کو بھائی اس پر دیکھ بھال کے پیسے لگانا, انویسٹ خیال سے کرنا, کوئی چیز آپ اس کو ہنر سکھا رہے ہیں, پتہ ہے بھائی اس نے 4 مہینے کے بعد یہاں سے بھاگ جانا ہے, تو پھر سامنے والا بندہ بھی اس کو ایسے ہی اس کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اختیار کر رہا ہوتا ہے. تو خود شناسی کی ایک اہمیت یہ ہے اپنی بیماری, اپنی صحت, اپنی جو ہے وہ دیگر جو ضروریات ہیں, اسی طرح عبادت, یہ بھی چونکہ بندہ ہونے کے ساتھ ساتھ عبادت بندگی لازم و ضروری ہے, ان چیزوں کو مینج رکھیں گے اپنے آپ کو یوں جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادت کی اہمیت کو بیان فرمایا. بھی آپ کے جسم کا بھی اپنے آپ پر حق ہے, روزے رکھ کے جو فرض کے علاوہ جو روزے رکھتے تھے بعض صحابہ کرام علیہ مردوان, تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی ایک دن رکھو ایک دن چھوڑ دو, جو نفل روزے ہیں. تو یوں سرکار علیہ السلام نے پھر جو طویل عبادت کیا کرتے تھے ان کو بھی اہمیت بیان فرمائی, بھئی یہ کام یوں کرو, اعتدال کے ساتھ کرو, تاکہ آپ جو ہے وہ عبادت کے اندر اکتاہٹ پیدا نہ ہو جائے, بندہ خوش دلی کے ساتھ عبادت کرنے والا ہو. تو یوں خود شناسی کا ایک پہلو یہ ہے اپنے آپ کو بھی پہچانے, اپنے لیے بھی کچھ ٹائم ہونا چاہیے آپ کی زندگی کے اندر جس میں آپ اپنی صحت, اپنی عبادت, اپنے معاملات کو دیکھ سکیں. بالکل اپنے آپ کو اہمیت دیں, بالکل اپنے آپ کو اہمیت دیں. ان لنفسک علیک حقا, وہ تیرے نفس کا تیرا تجھ پر خود بھی ایک حق ہے, اس حق کو پہچانا کریں کہ میرا مجھ پر کیا حق ہے اسے بھی ادا کریں. اس کو عام طور پر یوں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ آپ کا پیشن کیا ہے اور آپ کا پروفیشن کیا ہے. آپ کا پیشن یعنی
آپ کے دلی جذبات، آپ کا شوق، آپ کا رجحان، ترجیحات آپ کی کیا ہیں، اور آپ کا پروفیشن، آپ کا پیشہ کیا ہے۔ کئی لوگ کاروبار کے اندر، جاب کے اندر کامیاب نہیں ہوتے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ اس کا پیشن اور پروفیشن سیم نہیں ہے، الگ الگ ہے۔ شوق اس کو کسی اور چیز کا ہے، بنا وہ کچھ اور ہوا ہے، تو پھر اس کام کے اندر جو ہے وہ بہتری بہت مشکل سے آتی ہے۔ اگر اپنا پیشن اور پروفیشن ہی وہ رکھ لیں کہ آپ کو جس چیز کا شوق ہے، اور یقیناً ہم سمجھتے ہیں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جائز باتوں کی بات کر رہے ہیں، ناجائز و حرام باتوں کی طرف تو ظاہر ہے کہ جانا نہیں۔ اگر اس چیز کا شوق ہے تو اس سے تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، رب سے استغفار کرنی چاہیے، اس سے تو بچنا ہے، پھر اپنے پیشن کو تبدیل کریں۔ تو بہرحال جس چیز کا شوق ہے نا، اچھا بعض لوگ جو ہے نا عدنان بھائی، راشد بھائی، بچوں کو جو ہے نا فورس کرتے ہیں کہ تم نے بڑے ہو کر یہ بننا ہے، تم نے جو ہے وہ یہ کرنا ہے۔ اچھا جب تک بچہ لاشعور کے اندر ہے، اسے سمجھ نہیں ہے اچھے برے کی، تب تک تو چلو یہ آپ کی باتیں ہو سکتا ہے کہ کارگر ہوں، لیکن جب بچے کو شعور آ گیا ہے، بچہ سمجھدار ہو گیا ہے، بڑا ہو چکا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو شوق ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ کے ساتھ ہے، آپ اسے جو ہے نا وہ انجینئر بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا شوق فلاں شعبے کے ساتھ ہے فضل بھائی، آپ اسے کچھ اور بنانا چاہ رہے ہیں، تو وہ بچہ پھر اپنی زندگی میں بڑی مشکل سے کامیاب ہوتا ہے۔ بچہ باشعور ہو جائے، سمجھدار ہو جائے، تو دیکھیں کہ بچے کا رجحان کس طرف ہے، اسے کون سی چیزیں پک کرنے میں زیادہ آسانی ہوتی ہے، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ اس کا پیشن ہے، یہ اس کا شوق ہے، اور جو اس کا شوق ہو اس کے لیے وہی چیزیں مہیا کی جائیں، آسانیاں اس کے لیے پیدا کی جائیں، تو بچہ پھر آگے جو ہے نا بڑا کامیاب ہوتا ہے، والدین کے نام کو روشن بھی کیا کرتا ہے۔ اپنے اوپر بھی غور کریں، اگر کسی ایسی چیز میں پھنسے ہوئے ہیں کہ جو ہمارا پیشن نہیں ہے، بس مجبوری میں بس یہ لگے ہوئے ہیں، چل ہی رہا ہے، تو پھر آہستہ آہستہ اپنے پروفیشن کو پیشن کی طرف لے کر آئیں، جو شوق ہے اس میں آگے بڑھیں۔ تو اس کا ایک بڑا جو تجربہ ہے یا اس کی پہچان جو بیان کی ہے نا بعض لوگوں نے، وہ یہ کہ جس کام کے اندر آپ تھکتے نہ ہوں وہ آپ کا پیشن ہے۔ تھک تو انسان جاتا ہی ہے، لیکن بعض کام جو ہے نا کر کے بندہ بڑی جلدی تھک جاتا ہے، لیکن بعض کام کرتے ہوئے انسان بڑی دیر تک جو ہے نا وہ حشاش بشاش رہتا ہے۔ تو بہرحال پیشن پروفیشن سیم کریں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، تو انشاءاللہ دین اور دنیا کی ہمیں برکتیں۔ تھوڑی سی اس میں چھوٹا سا اختلاف کروں گا آپ سے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں پیشن اور پروفیشن کے حوالے سے، دیکھیے اوورآل اچھی چیز ہے، ہونا بھی یہی چاہیے، لیکن عمران بھائی زندگی کا ایک جو نظام ہے نا، جی یہ ہمارے نہ تو چاہنے سے اس طرح ہوتا ہے، صحیح، نہ ہی ہمارے ارادوں کا تابع ہے، نہ ہی ہماری کوششوں سے ہمیں وہ چیز ملتی ہے۔ کوششوں سے ایک حد تک چیزیں ملتی ہیں، بچپن میں ہمارے شوق ہوتے ہیں، جوانی میں شوق ہوتے ہیں، انسان محنت کر رہا ہوتا ہے، جیسے مثال طور پر ایک بندے نے محنت کی ہے، کارپینٹر بنا بڑی اچھے انداز سے، لیکن اب اسے کارپینٹر کا کام ہی نہیں مل رہا، یا وہ مثال طور پر کوئی اور کام کے لیے اس نے محنت کی لیکن اس کے مواقع ہی نہیں ہیں، اب وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے استاد گرامی کا ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ امید کرتا ہوں بہت ساروں کو فائدہ دے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا تو پسند کو حاصل کر لو، جو آپ کی پسند ہے اسے حاصل کر لو، اور ہر ایک کو اس کی پسند حاصل ہو جائے ایسا ضروری نہیں ہے، بالکل۔ دوسرا پھر کیا ہے؟ یا پھر حاصل کو پسند کر لو، صحیح، جو آپ کو حاصل ہے، جو جاب آپ کر رہے ہیں تو بھیا اس کے اندر دل لگا لو، اسی کی کوشش کر لو، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو جائے گی۔ آپ جس جگہ کام کر رہے ہیں اور اس وقت ضرورت اس چیز کی ہے، تو اب کہتے ہیں نہیں جی میرا شوق کچھ اور تھا، تو جناب آپ کا جو شوق تھا نا ادارے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، صحیح، اس وقت معاشرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کو جو گھر چلانا ہے تو وہ معاشرے کی ضرورت پوری کر کے گھر چلانا ہے، ادارے کی ضرورت پوری کر کے آپ کو گھر چلانا ہے، تو اس لیے آپ کسی کی ضرورت بنیں گے تو کوئی آپ کی ضرورت پوری کرے گا۔ ایسا ہی ہے، عموماً ہوتا کیا ہے کہ لوگ اس میں یار میرا شوق یہ ہے بس وہ کام کرنا ہے، پڑھائی کی، ڈگریاں حاصل کی، بہت بڑے بن گئے، لیکن کیا ہوا جب فارغ ہو کر اب جاب کی تلاش میں نکلے، کاروبار کی تلاش میں نکلے، پتا چلا یا تو وہ دور ہی ختم ہو چکا جو آج سے 20 سال پہلے تھا، ایسا ہی، معاشرے کی ضرورت وہ نہ رہی، اور یا پھر جس ادارے میں جاب مل رہی ہے وہاں پر یہ چیز ہے ہی نہیں، تو بندہ کیا کرے؟ اب شوق کے پیچھے لگا رہے گا تو جب گھر تو چلانا ہے، تو اس لیے
اس چیز کو سمجھنا یہ بہت ضروری ہے. اس کو دوسرا ایک اور شعر میں عرض کروں گا. عمران اپنے عدنان بھائی نے کافی اس پر گفتگو کی خود شناسی کے حوالے سے. ایک شعر ہے, خود ہی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. واہ. خود ہی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی. سراغ تو میں مطلب راز زندگی. جی جی, راز زندگی. خود ہی میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی, تو میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. ہائے ہائے. بھئی اگر آپ کسی کے تابع رہ کر زندگی نہیں گزار سکتے, کسی کے ساتھ نہیں چل سکتے, اپنے تو بن جاؤ. خود کسی دریا کا نام ہے کیا ہے, خود ہی بھئی اپنی ذات. دیکھیں, آپ کو پتا ہونا چاہیے, جس طرح آپ نے شروع بات کی تھی, آپ کیا کر رہے ہیں. دیکھیں, انسان خود کیا ہے, انسان سے بڑھ کر دوسرا اتنا اچھا نہیں سمجھ سکتا. صحیح. بہت کچھ انسان کو پتا ہوتا ہے. ہاں, کچھ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں. صحیح ہے. کچھ چیزیں اسے معاشرہ بتاتا ہے. جی ہاں. بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ. بخشا ہے ٹھوکروں نے سنبھلنے کا حوصلہ, ہر حادثہ خیال کو گہرائی دے گیا. کیا بات. تو یہ حادثات, یہ چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ انسان کو سکھا دیتی ہیں. اور کچھ چیزیں لوگ سکھاتے ہیں. جی ہاں. اساتذہ ہوتے ہیں, پیر و مرشد ہوتے ہیں, ماں باپ ہوتے ہیں, یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب آپ یہ کر سکتے ہیں. آپ اگر عمران بھائی اگر آپ 20 سال پیچھے چلے جائیں تو آپ کو بہت ساری چیزوں کا ہو سکتا ہے علم نہ ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں, لیکن آج آپ کو شعور ہے. اچھا, کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو اس وقت بھی پتا تھا, بچپن میں ہی آپ کو پتا تھا کہ میں یہ کر سکتا ہوں. جیسے ہم پڑھتے ہیں, آپ نے بھی ماشاءاللہ پڑھا ہے, پڑھایا ہے. بچے جو ہوتے ہیں نا, تو اساتذہ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ بچہ کس طرح کا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فقہ سیکھنے کے لیے گئے تھے. کیا کہا استاد صاحب نے, کبھی آپ حدیث کی طرف آؤ, اور حدیث کی طرف آئے تو امام بن گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بازار کی طرف جا رہے ہیں, کیا فرمایا گیا کہ جناب آپ فقہ کی طرف آئیں. آئے, وقت کے امام بن گئے. تو لوگوں کو خود اپنے بارے میں عموماً معلوم ہوتا ہے, لیکن سارا معلوم ہو یہ ایسا نہیں ہوتا. یہ پھر وقت انہیں بتاتا ہے یا لوگ انہیں بتاتے ہیں. تو اپنے بارے میں آگاہ ہونا ضروری ہے. صحت کے حوالے سے حکیم صاحب سے میں نے مشورہ کیا. میں نے کہا جناب مجھے بتائیے کہ پرہیز کن کن چیزوں سے کرنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے, ڈاکٹر, حکما, یہ ساری چیزیں بتائیں اپنی جگہ, لیکن راشد بھائی آپ خود غور کر لیں کون سی چیز آپ کو فائدہ دیتی ہے, کون سی چیز آپ کو نقصان دیتی ہے. صحیح. آپ کی طبیعت, آپ کی جسمانی کیفیت آپ سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں جان سکتا. تو آپ نے ایک مرتبہ چیز استعمال کی, آپ کو پتا فائدہ ہوگا. جیسے انہوں نے ایک مرتبہ مجھے مشورہ دیا حکیم صاحب نے کہ آپ نا سلاد کھائیں, اور سلاد میں انہوں نے 2-3 چیزیں بتائیں. جب میں نے روزانہ کھانا شروع کیا تو مجھے اس سے نقصان محسوس ہوا. میں نے کہا یہ تو اس سے تو نقصان ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کی طبیعت میں پھر یہ چیزیں نہیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے لیے بہتر کیا ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, تو خود شناسی, اپنی ذات سے آگاہی, اپنی صلاحیتوں سے آگاہی, تو یہ جاننا یہ بہت ضروری ہے. اچھا, جس کو یہ پتا چل جائے نا تو وہ پھر انسان بہت آگے جاتا ہے. عموماً انسان ایک بہت بڑا زندگی کا وقت ایسے ہی گزارتا ہے, اسے معلوم ہی نہیں ہوتا میں کیا ہوں. دوست بھی بتاتے ہیں کہ آپ کیا ہیں. بالکل, دوست بھی انسان کو بتا دیتے ہیں. اچھے جو دوست ہوتے ہیں نا, اللہ کی نعمت ہوتے ہیں, یہ بھی بتاتے ہیں کہ یار آپ نے یہ کام بڑا اچھا کر سکتے ہیں. اچھے بتا دیتے ہیں اور پھر دوسرے جو ہے نا ڈبا دیتے ہیں. دوست ڈبوتے بھی ہیں, بناتے بھی ہیں, لیکن اچھا دوست جو ہے وہ آپ کی خامیوں کو دور کرتا ہے, خوبیوں کو نکھارتا ہے. صحیح. اچھا دوست ایک آئینے کی طرح ہوتا ہے جو آپ کو آپ کا اپنا آپ دکھاتا ہے. جی ہاں. وہ آپ کو بتا دیتا ہے کہ جناب کیا ہے کیا نہیں. تو اس لیے ایک جملہ میں نے پڑھا کہ زندگی میں کوئی ایسا بندہ ضرور ہونا چاہیے جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں. صحیح. کم از کم دل کی بات اس سے کر سکیں, اور بات کر کے آپ ٹینشن فری ہو جائیں. پھر اس کو ماننے بھی یا نہ مانے, بس بات کر لے. دیکھیں عدنان بھائی, اس دور میں سننا مشکل ہے, سناتے تو سب ہیں, سننا مشکل. اگر آپ کی کوئی بات خلوص سے سن لیتا ہے تو یقین جانیے یہ اللہ کا بڑا احسان ہے. ایک اور میاں محمد بخش کا شعر آپ کو پنجابی میں سناؤں. بالکل. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, دنیا کے حوالے سے, دوستوں کے حوالے سے, آپ فرماتے ہیں دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے. دنیا تے جو کم نہ آیا اوکھے سوکھے ویلے, اس بے فیضی سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. واہ جی واہ. تو اچھے دوست جو ہوتے ہیں نا, برے وقت کے اچھے وقت دوست جو ہوتے ہیں وہ برے وقت کے ساتھی ہوتے ہیں. اچھے وقت جو ہوتے ہیں وہ انسان کے کام آتے ہیں.
ہیلپ کر سکیں تو ہیلپ کرتے ہیں، نہ کر سکیں تو اچھا مشورہ دیتے اور کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے نا میں آپ کے ساتھ ہوں، پریشان نہ ہو، انسان کا حوصلہ بڑھ جاتا، کوئی تو ہے جو میرے ساتھ ہے۔ بالکل، دیکھیں برے وقت کے اندر، بے سہارا وقت کے اندر کسی کا سہارا بن جانا، یہ اس بندے کی کامیابی کے وقت اس کی اپریشیشن سے اچھا ہے۔ کامیاب ہو گیا تو ہر بندہ ہی اسے داد و تحسین دیتا ہے، اسے خراج تحسین دیتا ہے، اسے مبارکبادیں دیتا ہے، لیکن کامیابی سے پہلے جب وہ کئی بار ناکام ہوتا رہا، جب وہ فیل ہوتا رہا، جب وہ آزمائش کا شکار رہا، اس وقت کے اندر جو کسی کا ساتھ دیتا ہے یہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ تو بہرحال مزید بھی اس پر کافی بات ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ ناظرین کی کالز بھی ہیں تو آئیے کچھ کالز اپنے پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں، عمران بھائی آپ ایسا شعر سنا دیں جس میں لفظ مینار آتا ہو۔ مینار، ایسا شعر سنا دے جس پر مینار آتا ہو، جس میں لفظ مینار آتا ہو۔ نعت خان سے ہی فرمائش ہے، جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے۔ کیا بات، راشد بھائی کا ذوق ماشاءاللہ اشعار کے حوالے سے ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ۔ جی نیکسٹ۔ برائے مہربانی یہ کلام سنا دیں، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، جزاک اللہ خیر۔ جی نیکسٹ۔ میں دیدی خان سے بات کر رہا ہوں، مجھے سنا دے حسبی ربی جل اللہ۔ ماشاءاللہ، نور عالم بھائی نوٹ فرما رہے ہیں۔ اگلی کال دیجیے۔ فاروق شہزاد بات کر رہا ہوں فیصل آباد سے۔ آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے، شوق سے ہم دیکھتے ہیں۔ باقی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا فرما دیجئے، اور ان کو ایک نعت بہت پسند ہے، اور خاص طور پہ ہمارے بچوں فراج، میر حسن اور نالائن زہرا کو بھی بہت پسند ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ نعت سنوا دیجئے۔ اللہ پاک والدہ ماجدہ کو شفا عطا فرمائے، نظر بد سے بچائے، اور آپ کے بچوں کو بھی اللہ پاک آپ کی آنکھوں کا نور بنائے۔ جی اگلی کال دیجیے۔ میں ہوں زینت فاطمہ تار یک جانا سے، مجھے یہ کلام سنا دے، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں سب نال پیارا، جزاک اللہ خیر۔ دعوت اسلامی زندہ باد، زندہ باد، ماشاءاللہ۔ اگلی کال۔ میرا نام محمد سلیم ہے، سنا دیں۔ آئے آقا مدنی آقا میرے پیارے پیارے آقا۔ جی انشاءاللہ۔ مزید؟ میرا نام محمد فراز ہے، میں صبح سے ضلع سانکڑ سے ہوں۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، یہ سنا دیں، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین و ایاکم۔ بہت پیارا ماشاءاللہ کلام۔ کچھ میسیجز بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی یہ فرمائش ہے، مجھے یہ کلام سنا دیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں۔ اچھا جی، کچھ تعریفی بھی میسیج آئے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نعت سنا دیجئے، آقا آ جائیے۔ اچھا، ایک اور میسیج آیا ہے کہ طاہر محمود میرپور کشمیر کھڑی شریف سے ہیں ماشاءاللہ، تو کہتے ہیں مجھے یہ کلام سنا دیں، آج اشک میرے نعت سنائیں تو عجب کیا۔ کہتے ہیں آج میرا کلام لازمی شامل کریں، میری طرف سے 5000 درود پاک کا تحفہ تمام اسلامی بھائیوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ چلیں جی، جزاک اللہ۔ ایک اور میسیج ہے کہ میرا نام احمد رضا ہے، میں تاندلیاں والا سے بات کر رہا ہوں۔ مرحبا۔ نعت خواہ بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں۔ اسی طرح ایک عتیق الرحمن اتاری بھائی ہیں راولپنڈی سے، ماشاءاللہ کھلے آنکھ کہتے کہتے بہت پیارا پروگرام ہے، بہت خوبصورت ہے۔ نماز کی اہمیت کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ فضیل بھائی، نماز کی اہمیت۔ دین اسلام میں نماز کی اہمیت قرآن پاک کی متعدد آیات میں ہمیں نظر آتی ہے، یعنی قرآن پاک میں 700 سے زائد مرتبہ اس عبادت کا حکم ہمیں دیا گیا ہے، اس عبادت کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، یعنی اگر بندہ اسی کو سامنے رکھ لے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے،
تو اسی چیز کو سامنے رکھے کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو میں نماز پڑھوں، پابندی سے پڑھوں، تو انشاءاللہ بندے کی جو استقامت ہے وہ بھی اس کو نصیب ہوگی۔ اور قرآن پاک میں جو اللہ پاک نے فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو، کہیں فرمایا کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرو، نماز مقررہ وقت پر فرض کی گئی ہے، تو بندہ اس لیے نماز پڑھے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز میں اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمائی ہے، تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اس کی ٹھنڈک نصیب ہوگی اور آخرت میں بھی اس کو ٹھنڈک نصیب ہوگی انشاءاللہ الکریم۔ نماز کا پابند ہونا چاہیے، نماز ہی تو ہماری پہچان ہے، اور نماز سے محبت یہ یقیناً ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت میں بھی ملتا ہے، اسلام میں بڑی اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک کلام مجھے سنا دیجئے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا مدینے کی، محمد نواز اتاری بھائی رحیم یار خان سے ہیں۔ ایک اور میسیج ہے کہ نعت سنا دیں مدینے والی پنجابی نعت۔ اچھا بھائی، غم سبھی راہ تو تسکین میں ڈھل جاتے ہیں، یہ کلام بھی سنا دیں۔ اوباڑو سندھ سے یہ میسیج آیا ہے۔ آئیے کچھ آپ کی فرمائشیں شامل کرتے ہیں۔ جی نور عالم بھائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آجا عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آجا عشق میرے نعت سنائے تو عجب کیا، آجا عشق میرے
الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کھائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کھائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. پھر کے گلی گلی تباہ ہو کر سب کھائے کیوں. پارے نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. پارے نہ تھے حبیب کو پالتے ہی غریب کو. روئے جو اب نصیب کو چین کہو گوائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. کالی زلفاں والا دکھی دلانا سہارا. کالی زلفاں والا دکھی دلانا سہارا. قسم خدا دی میں نے سب نالوں پیارا. قسم خدا دی میں نے سب نالوں پیارا. کالی زلفاں والا کالی زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا. قسم خدا دی میں نے سب نالوں پیارا. قسم خدا دی میں نے سب نالوں پیارا. تساکی میں مصطفیٰ دی اونچی شان ہے. تساکی میں مصطفیٰ دی بھی سوڑی شان ہے. آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے. پڑھ کے تو وے جھیڑا مرضی سے پارا. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. کالی زلفاں والا کالی زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا. قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. بہت پیارے کلام ہمارے نور عالم بھائی نے پڑھے ہیں. تو ایک دو اور بھی فرمائشیں تھیں. میرا دل بھی چاہ رہا تھا اس کو سننے کا، لیکن ہمارا وقت بھی ہمیں بتا رہا ہے کہ گھڑی کی سوئی بتا رہی ہے کہ اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں اور اس طرف ہم نے انشاءاللہ آنا ہے. جی یہ بھی اہمیت، ابھی ہم نے وقت کی اہمیت پر بات کی ہے نا، تو وقت کی اہمیت یہ بھی ہے کہ ہم اپنے وقت کے اندر پروگرام کو پورا کریں اور وقت سے اوپر ہم نے نہیں جانا ہے. رشتوں کی اہمیت پر میں چاہ رہا تھا کہ ضرور بات کریں کہ آج کل کے دور کے اندر جو ہے نا رشتہ داروں کو دور کیا جا رہا ہے اور جو اجنبی لوگ ہیں ان کو قریب کیا جا رہا ہے. تو اب اجنبی لوگوں سے یعنی اگر دوست بندہ کسی کو بناتا ہے اور شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے بناتا ہے تو بالکل اس کی افادیت، اس کے فائدے
اور اس کی اہمیت اپنی جگہ پر مسلم ہے، لیکن اس کی آڑ کے اندر بعض لوگ رشتہ داری کو ختم کرنے کی طرف جا رہے ہیں یا پھر جو ہے وہ رشتہ داریاں کم کرنے کی طرف چلے جا رہے ہیں۔ کیا کہیں گے فضل بھائی اس کے حوالے سے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے جیسا آپ نے فرمایا کہ جن کے ساتھ ہمارا روزانہ کا تعلق ہوتا ہے یا ملنا جلنا زیادہ ہوتا ہے رشتہ داروں سے، تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے بندہ تعلقات توڑ دیتا ہے یا پھر ان کے بارے میں دل میں عجیب و غریب یا غلط خیالات رکھ لیتا ہے اور جیلسی، بغض و کینہ کی طرف بھی چلا جاتا ہے، اور یہی چیز اس کی رشتہ داری کو توڑنے کا سبب بنتی ہے۔ تو بہت ہی یعنی اگر میں ایک لفظ میں بولوں وہ یہ بنے گا کہ آپ دوسروں کو اہمیت دینا شروع کر دیں، یعنی آپ دوسروں کو اہمیت دیں تو ہر چیز اپنے اعتدال میں آ جائے گی۔ جی، بھائی ہے تو اس کو بھی اہمیت دیں، بہن ہے تو اس کو بھی اہمیت دیں، اور ہر ایک یہ نہ کہے کہ میرا حق دو، بلکہ یہ اگر سوچ بن جائے کہ مجھے دوسروں کا حق ادا کرنا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کرو۔ تو اگر اس حدیث پر عمل کیا جائے گا تو رشتہ داری بھی انشاءاللہ ہم نبھانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 5 منٹ ہمارے صرف باقی ہیں، اور راشد بھائی اور عدنان چشتی بھائی سے بھی میں چاہوں گا چند جملے آپ بھی رشتوں کی اہمیت پر بیان فرما دیں۔ عمران بھائی، رشتوں کی اہمیت اسلام نے بھی بیان کی، اور آدمی جو ہے نا وہ بہت ساری چیزیں یوں جس چیز کے اندر دنیاوی فائدہ دیکھتا ہے نا تو اس کو آدمی زیادہ اہمیت دیتا ہے، کہ نظر آنے والا فائدہ جو ہے وہ عام طور پر بندے کو اس کام کی اہمیت زیادہ دلوا دیتا ہے۔ تو اللہ کی رضا کے لیے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ حسن سلوک کیجئے۔ اس کی برکت یہ ہوگی جو اجر ثواب ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کی روزی میں، رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اضافہ کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایسے ہی عمر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اضافہ کر دیتا ہے۔ جو بندہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، رشتہ داروں میں والدین بھی ہیں، بہن بھائی بھی ہیں، دیگر جو ذی رحم محرم ہیں، ان کے ساتھ جب آپ اچھا سلوک کریں گے، بلکہ جب کوئی بندہ ان میں سے اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، جب بتقاضۂ بشریت ظاہر سی بات ہے، انسان ہے، کوئی چیز بری لگ گئی، ناراضی ہو گئی، تو اب اس کو چھوڑ نہ دیا جائے، ناراض ہو گیا جی ختم بات چیت نہ، ایسے بندے پر خرچ کرنے کا نبی پاک علیہ السلام نے دگنا اجر و ثواب ارشاد فرمایا کہ جب تم دو صدقہ دو اپنے عزیز و اقارب کو، تو ایسا بندہ جو تمہارے رشتہ داروں میں ناراض ہے اس پر خرچ کرنے کا دوسرے کے مقابلے میں دگنا اجر و ثواب ہے۔ تو یوں بھی رشتہ داروں کی اہمیت ہماری زندگی میں بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ جن رشتوں کے نبھانے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے ان کو بالکل نبھائیں، اور جن کے نہ نبھانے کا حکم دیا ہے، جن کی کوئی اہمیت شریعت نے بیان نہیں کی، لوگوں نے خود سے بنا لیے ہیں جھوٹے رشتے، بلکہ بعض اوقات وہ گناہ پر مبنی ہوتے ہیں، ایسوں سے جان چھڑائیں، اور جو اللہ رسول کے عطا کردہ رشتے ہیں ان کو نبھائیں۔ جی راشد بھائی۔ عمران بھائی، رشتے کمزور ہونے کی 2-3 وجوہات عرض کرتا ہوں۔ ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ رشتوں کو نبھایا کم اور آزمایا زیادہ جاتا ہے، جس کی وجہ سے رشتے کمزور ہوتے ہیں اور بالآخر ٹوٹ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ رشتوں کے اندر ضد اور مقابلہ جب آتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے، رشتے پیچھے چلے جاتے ہیں، ضد اور مقابلے کی وجہ سے دراریں آ جاتی ہیں اور رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ رشتوں کے اندر عموماً ہوتا کیا ہے کہ اگر رشتے ان کا لحاظ رکھا جائے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، تو انسان دنیا کے اندر اچھا اسی سے لگتا ہے۔ دیکھیے شادی کا موقع ہے، دنیا جہاں کے لوگ آ گئے، لیکن اپنے قریبی رشتہ دار نہ آئے، اپنے بہن بھائی نہیں آئے، ماں باپ نہیں آئے، یا اپنے بالکل قریبی چچا تایا ماموں خالہ یہ نہیں آئے، تو وہ محفل کے اندر وہ سکون اور جو رونق ہونی چاہیے نا وہ عموماً ملتی نہیں ہے۔ باقی عارضی چیزیں ہوتی ہیں، رشتوں سے انسان کی پہچان ہوتی ہے، اللہ رسول بھی راضی ہوتے ہیں اور انسان کو اس سے دلی طور پر سکون بھی ملتا ہے۔ بالکل، رشتوں کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے۔ وقت ہمارا مکمل ہونے کی طرف ہے، آخر میں صلاۃ والسلام کے چند اشعار بھی لینے ہیں۔ آئیے مجلس کے آخری کی اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم
व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। आइए बढ़ते हैं सलातो सलाम की तरफ। आप पर लाखों दुरूद आप पर लाखों सलाम, आप पर लाखों दुरूद आप पर लाखों सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। मोमिनों पढ़ते नहीं यूं अपने आका पर दुरूद, मोमिनों पढ़ते नहीं यूं अपने आका पर दुरूद। है फरिश्तों का वजीफा अस्सलातु वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले आदिरी मरने के बाद, मैं वो सुन्नी हूँ जमीले आदिरी मरने के बाद। मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। ऐ शहंशाहे मदीना अस्सलातु वस्सलाम, ज़ीनत अर्शे मुअल्ला अस्सलातु वस्सलाम। खुले आँख सल्ले अला